بیٹر کون ہونا بیٹھ چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم بہنوں، عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے مختصر میں آپ کے سامنے ہماری پچھلی کلاس کا ریکیپ کر دوں گا. قرآن چیلنج کے اوپر مشتاق صاحب نے کلاس لی تھی، اور مختلف پیرایوں سے مختلف آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ بات اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے چیلنج کے طور پر پیش کی ہے وہ ہمارے سامنے واضح کی گئی. عقیدے زندے کیوں رہتے ہیں، اس کے پیچھے جو وجہ قرآن مجید بتاتا ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو علماء سو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے جب ان باتوں کو پیش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہیں، تو وہ کتاب کا سہارا لیتے ہیں، ہے نا، اور وہ کتاب کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ اپنی منمانی جو باتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. اور ایسے بیان کرتے ہیں، ایسا انداز ان کا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ بتا رہے ہیں وہ کتاب میں ہے، حالانکہ وہ کتاب کا نہیں ہوتا. اور پھر وہ اپنی باتوں کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ باتیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے وہ باتیں نہیں ہوتی. یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ کتاب سامنے رکھ کے اپنی منمانی بکواس کر کے ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے منہ سے بھی یہ باتیں کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو بات بتا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے نا، اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے یا اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، جبکہ وہ بات اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اس طرح سے. اور یہ انجانے میں نہیں کرتے، بلکہ اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں. تو یہ ایک مطلب جو اب لوگوں کا جو غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا جو بیس بنتا ہے یا جو وجہ بنتی ہے، وہ یہ بات ہوتی ہے کہ وہ چونکہ اپنی باتوں کو قرآن سے یا پھر مطلب کتاب کی بیسس پر ہے نا بتاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ باتیں کتابوں میں ہیں، ہمارے علماء جو ہے وہ سچ بتا رہے ہیں، لہٰذا وہ ان باتوں کو مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت مطلب امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا گیا جس کا اللہ تعالیٰ نے پردہ فاش کیا ہے. اور پھر اب اللہ تعالیٰ نے کس کی اتباع کرنے سے روکا ہے؟ کیا اللہ نے کتابوں کی اتباع کرنے سے روکا ہے یا پھر علماء سو کی اتباع کرنے سے روکا ہے نا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر علماء سو کی پیروی کرنے سے ہمیں روکتا ہے. ٹھیک ہے، سابق میں بھی لوگوں کو اسی بات سے روکا گیا، اور پھر یہی نصیحت ہمارے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، اس آیت میں یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو کر آتی ہے. پھر اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے، یہی بات مطلب واضح طور پر اس آیت میں بھی بتائی گئی ہے کہ کوئی نبی یا کوئی ریفارمر ایسا نہیں آیا جس نے آ کر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پیش کر کے لوگوں سے یہ کہا کہ بھئی تم میرے بندے بن جاؤ، ہے نا، بلکہ انہوں نے کہا کہ رب والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. ونس اگین مطلب جب ہم دیکھتے ہیں جو لوگ آج دین کے نام پر جو کچھ ہمیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو دینی اعتبار سے جو بڑے لوگ ہیں، وہ چاہے مطلب جس دھرم کے ماننے والے ہوں، اگر وہ لوگوں کو واقعی میں رب سے جوڑ رہے ہیں ہے نا اور رب والا بنا رہے ہیں، تو پھر مطلب یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن رب کے نام پر وہ اگر لوگوں کو اپنا بندہ بنا رہے ہیں، تو وہاں مطلب ہمارے لیے وہ پہچان اللہ نے بتائی ہے کہ مطلب ہم ان سے الرٹ ہو جائیں، ایسے لوگوں سے، کیونکہ وہ پھر لوگوں کو رب کا بندہ نہیں بنا رہے بلکہ اپنا خود کا بندہ بنا رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں یہ جو چیلنجز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں جہاں پر لوگ شرک کر رہے ہیں
تو کیا اللہ نے واقعی انہیں اجازت دی ہے؟ یا پھر یہ جو ایک بڑی غلط فہمی ہمارے مسلمانوں میں جو پائی جاتی ہے کہ لوگ دیگر مذاہب کے ماننے والے جو شرک کر رہے ہیں تو پھر بھئی ان کی کتابوں میں وہ شرک موجود ہے نا، شرک کے لیے ان کے پاس دلیل ہے، اسی لیے مطلب وہ شرک کر رہے ہیں، اپنی کتابوں کو پڑھ کر مطالعہ کر کے وہ شرک پر پہنچے ہیں، ہے نا، اور وہ انہوں نے توحید کو چھوڑ دیا. تو لہٰذا مطلب ہمارے پاس یہ ایک نظریہ یا پھر یہ ایک خیال پایا جاتا ہے کہ جو دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کی مذہبی کتابوں میں توحید نہیں پائی جاتی اور شرک بھرپور یعنی شرک کی تعلیمات پائی جاتی ہیں. تو دیکھیں پھر قرآن مجید میں یہ جو آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بارہا ہے نا پوچھتا چلا جا رہا ہے، تو پھر ان آیتوں کا پھر ہم کیا کریں گے، ہے نا. اللہ پوچھ رہا ہے ام آتیناہم کتاب فہم علی بینۃ من، مطلب اپنے شرک کے لیے کیا انہیں ان کے پاس مطلب ان کی کتابوں میں کوئی روشن دلیل مل گئی، ہم نے جو کتاب انہیں دی ہے اس میں سے ان کو یہ مطلب تعلیم ملی ہے کہ یہ شرک کریں. ٹھیک ہے، یعنی مطلب جب یہ چیلنج کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ان کی کتابوں کے اندر اپنے شرک کے لیے کوئی روشن دلیل نہیں ملے گی، ہے نا. اور پھر اللہ اس کی وجہ بھی بتاتا ہے کہ یہ بس مطلب غرور میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اب اس کے بعد اسی طرح کے سوال ہیں. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، تمہارے پاس کوئی ایسا علم ہے جس کی بنا پر تم یہ شرک کرتے ہو؟ تو اگر ہے تو پھر ہمارے لیے اس علم کو نکال لاؤ، یعنی نکالو، مطلب ہو سکتا ہمیں نہیں مل رہا نا، تو پھر آپ کے پاس ہے تو پھر ذرا آپ اس کو ایکسٹریکٹ کرو، اس کو نکالو اور پھر ہمارے سامنے پیش کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بھی بیان کرتا ہے کہ ان تتبعون الا الظن، یہ بس گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور پھر وہ اٹکل پچھو کرتے ہیں، ہے نا. یہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ اس کو بھی فائنلائز کر کے بتا رہا ہے. اور پھر اسی طرح دیکھیں آپ اس آیت کو بھی کہ یہ جو شرک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. تو پھر مطلب یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنی منمانی کر رہے ہیں. یہاں پر ایک اور آیت کے اندر آپ دیکھتے ہیں ان عندکم من سلطان بہذا، تم جو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے نا، اور جبکہ اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ غنی ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اسی کا ہے. تو یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان سے اللہ پوچھ رہا ہے ان عندکم، کیا تمہارے پاس من سلطان کوئی دلیل ہے، بہذا اس شرک کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اور پھر اس کے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے پاس دلیل ہے کیا، یہ سوال ہی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے نا. ہم پوری اگر سیرت کو اٹھا کر پھر دیکھ لیں تو یہ جب سوال مشرکین مکہ کے سامنے یا پھر یہود و نصارہ کے سامنے اور پھر دیگر جو شرک کرنے والے لوگ تھے ان کے سامنے جب کیے گئے، تو کیا ہمیں کوئی ایسا جواب مل رہا ہے جہاں پر لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس ہے، دیکھیے شرک کے لیے دلیل، یہ دیکھیے دلیل، ہے نا، توریت میں یہاں لکھا ہے شرک کرنا، یا پھر انجیل میں یہاں لکھا ہے شرک کرنا، یا پھر مطلب انہوں نے کہا کہ مطلب مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس صحف ابراہیم کے اندر یہاں پر لکھا ہے شرک کرنا، ہے نا. کسی کے پاس شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی. وہاں پر سے پھر وہ جو علمی گفتگو تھی، ہے نا، وہ علمی گفتگو کا سلسلہ ختم ہو گیا مشرکین کی طرف سے، اور پھر ان کے وہ بےہودہ حربے، یعنی یہ جھوٹا ہے، یہ ساحر ہے نعوذ باللہ، اور اس طرح کی مطلب ان کی باتیں، یہ شیطان ہے جو آ کر انہیں یہ کلام سکھا کر جاتا ہے، یا پھر کوئی انسان انہیں یہ کلام سکھا کر جاتا ہے، اس طرح کی ان کی مطلب پرسنل اٹیکس ان کے شروع ہوئے، کیونکہ ان کے پاس پھر علمی کوئی جواب باقی نہیں رہا. یہ اصحاب کہف کے واقعے میں بھی یہی بات ہمیں ملتی ہے کہ جب وہ نوجوان مطلب بیزار تھے جو اپنے مطلب قوم کے شرک سے، تو انہوں نے اپنی بیزارگی کا اظہار بھی اس طرح سے کیا کہ بھئی یہ لوگ اللہ کے علاوہ مطلب اور معبود بنا رہے ہیں، تو یہ کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے، ہے نا، کوئی روشن دلیل کیوں نہیں لاتے اپنے اس شرک کو ثابت کرنے کے لیے، ہے نا. تو یہ مطلب ایک امپورٹنٹ پہلو ہے. جی بہن، کسی کا کیمرہ اوپن ہو گیا ہے، پلیز بند کر لیجئے.
جی جزاک اللہ. اور اسی طرح سے پھر یہ مطلب تمام آیتیں ہیں، اور پھر اس کے اختتام میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر مطلب فائنل مطلب کنکلوژن والی آیت جس کے سلسلے میں مطلب برابر وارننگ کے ساتھ مشتاق صاحب نے یہ آیت ہمارے سامنے واضح کی تھی کہ اس آیت کے سمجھ جانے کے بعد پھر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سابق کتابوں میں شرک کی دلیل موجود ہے، تو پھر یعنی کہ وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی نافرمانی کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، اور اسے پھر مطلب دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، ہے نا. تو اتنی واضح یہ آیت ہے کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی، دیکھیے یہ جو کوئی ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ بلاتا ہے، پکارتا ہے اللہ کے ساتھ، الہًا آخر کوئی اور معبود کو، لا برہان لہو بہ، اس کے پاس اب اس شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی اس معبود کے اللہ کے ساتھ ساجی ہونے میں، شریک ہونے میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا. اور یہ اللہ کے جتنے چیلنجز ہیں، انکلوڈنگ یہ چیلنج جو ابھی بالکل آخر میں آپ کے سامنے جو اس کلاس میں رکھا گیا اور ابھی میں بھی رکھ رہا ہوں، تو یہ چیلنج وقتیہ چیلنج نہیں تھا، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا. تو جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پھر ان کے پاس دلیل ہوگی، تو پھر مطلب وہ قرآن مجید کے خلاف سمجھتا ہے، اللہ کے اس اعلان کے خلاف سمجھتا ہے. تو دیکھیے مطلب یہ ایک بات ہے نا جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، یا ہمارے اندر کنفیوژن باقی رہتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں میں سے اکثر مطلب جن لوگوں نے سابق میں دعوتی جو کلاسز اٹینڈ کی ہیں، ہے نا، آپ کے سامنے یہ سبجیکٹ ایک الگ ٹاپک مطلب آپ کے سامنے آئی ہے. لیکن جو لوگ نئے ہیں، جنہوں نے وہ مطلب ریفارمیشن کی کلاسز اٹینڈ نہیں کی اور ڈائریکٹلی یہ تدبر قرآن کی کلاسز جوائن کی ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب ہمارے لیے ایک سمجھنے کی یا یاد دہانی کی ایک بات یہ ہے کہ جو سابق کتابوں کی تشریح ہوگی یا ان کا جو کلیریفیکیشن ہوگا، وہ کون سا کلیریفیکیشن مطلب ہمارے لیے قابل قبول ہوگا، ہے نا. یہ ایک مطلب غور طلب سوال ہے، کیونکہ اب سابق کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں جو انہی لوگوں نے کیے ہیں، اور سابق کتابوں کی تشریح ہوئی ہے نا، ان کی آپ کہیں اگر مطلب یہ الفاظ میں تفسیر لکھی گئی ہے، ان کے انٹرپریٹیشنز لکھے گئے ہیں، ہے نا، ان کی کامنٹری جو کی گئی ہے وہ مطلب انہی لوگوں نے کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں جو کامنٹری یا ہمیں جو ترجمہ یا اس کا جو مفہوم ہے، معنی ہے، انٹرپریٹیشن ہے، جو ہمارے لیے قابل قبول ہوگا، وہ وہی کامنٹری ہوگی جو قرآن کی روشنی میں کی جائے گی، ہے نا. اور اس طرح سے مطلب قرآن کی روشنی میں ان کتابوں کو سمجھنا ہے اور ان کی صحیح توجیہ اور تشریح پیش کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم ان آیتوں کو پڑھنے کے باوجود اگر ڈائریکٹلی انہی ترجمے اور انہی کامنٹریز کو دیکھیں گے جو مطلب نان مسلم اسکالرز نے کی ہیں، حالانکہ مطلب اس میں بھی ہمیں بہت ساری چیزیں ٹھیک ملیں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ساری غلط کی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صرف اسی کو اگر ہم دیکھ لیں گے تو پھر ہمیں وہاں پر مطلب ترجموں کے اندر شرک مل سکتا ہے، ہمیں تفسیروں کے اندر، کامنٹریز کے اندر یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ دیکھو اس منتر کا مطلب جو ہے نا مطلب یہ ہے، مطلب شرک والا منتر ہے، یا پھر مطلب بت پرستی کی اس میں گنجائش پیدا ہو رہی ہے نا. یا پھر مطلب جیسے بھگوت گیتا کے بہت سارے شلوک ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھئی یہ تو شری کرشن کہہ رہے ہیں، ہے نا. تو جہاں کہا گیا کہ میں ہی ہوں سپریم گاڈ، تو اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ارے شری کرشن اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں سپریم گاڈ. تو یہ چیزیں کنفیوژن کا باعث بنتی ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال مطلب وہاں پر جو امپورٹنٹ پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں ان سابق کتابوں کی توجیہ اور تشریح قرآن کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے نا، قرآن کی روشنی میں ان کا انٹرپریٹیشن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وہ بھی پھر سیکنڈ مرحلہ ہے، بعد کا مرحلہ ہے. وہاں جانے سے پہلے ہمارا مطلب قرآن محض مطلب قرآن کی بیسس پر یہ فیصلہ ہم کر لیں کہ بھئی وہاں پر ہم جب جائیں گے تو ہمیں کوئی دلیل شرک کے لیے نہیں ملے گی، بلکہ صرف اور صرف توحید کی دلیل ملے گی کہ توحید حق ہے، اور شرک کا ہمیں یعنی کہ شرک کی تردید ہی وہاں پر ملے گی، شرک کو کنڈیم ہی کیا جائے گا. یہ واضح طور پر پہلے مطلب قرآن کی روشنی میں طے ہو جائے،
اور پھر اس کے بعد میں ہم وہاں جائیں گے اور وہاں پر پھر صحیح اپروچ کے ساتھ ان کتابوں کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے پچھلی ہماری کلاس کے سلسلے میں آپ کے سامنے ریکیپ کی۔ میں اب جناب مشتاق احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہماری اگلی کلاس کو شروع کریں۔ مشتاق بھائی وہ پریزنٹیشن آپ پھر سے بھیجے گا میرے کو؟ مشتاق بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی بالکل۔ ایک سیکنڈ۔ نہیں آ رہی مشتاق بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا ویڈیو بھی بند ہے۔ مشتاق بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، بالکل نہیں آ رہی آپ کی آواز مشتاق بھائی۔ آپ مطلب یہ میٹنگ ایگزٹ کر کے ایک بار اگر پھر جوائن کر لیے تو شاید وہ ریکٹیفائی ہو جائے گا پرابلم۔
ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی میری؟ ہاں مشتاق بھائی آواز آ رہی؟ کلیئر ہے آواز. تھوڑا سا وہ ڈسٹربنس ہو رہا تھا. ہلو ہاں مشتاق بھائی جی. جی آواز آ رہی میری؟ جی جی بہت صاف آ رہی. جی جی شروع کر لیں. ہاں شروع کر لیں گے مشتاق بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم و معزز حضرات، ماں اور بہنوں، آج کا جو ٹاپک ہے تدبر قرآن کے ضمن میں، خدا کے محبوب تفرقہ باز یا اتحاد پسند، یہ عنوان پہ بات ہوگی. تو جیسا کہ ہمارا ایکچوئل جو مشن ہے ریکنسیلیشن کا ہے، تو اس ضمن میں یہ تفرقہ باز مطلب جو ہے توڑنے والے کون ہیں اور جوڑنے والے کون ہیں، اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ جو ہے مفہوم، یہ بات آپ کے سامنے آنے والی ہے. اس لیے ہمارے مشن کے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میری بات کو آگے بڑھاؤں گا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا مشن جو ہے انڈین پیٹریوٹس اسلامک اکیڈمی، ریکنسیلیشن از سپیریئر فار ایور. اوکے، تو یہ نام رکھنے کے اندر ہمارا مقصد کیا ہے؟ پھر جو ہے اس کے اندر ہم نے اکھنڈ بھارت کو بھی ڈالا. اس کا ایک حکمت ہے اور ایک حقیقت بھی ہے. یہ حکمت یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو الزام کہیے، الزام کے بجائے ہم نے کچھ ایسے حرکتیں کیا ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس پر لوگوں نے ایک رائے قائم کیا ہے ہمارے متعلق. وہ رائے یہ ہے کہ مسلمان اپنے دیش سے دلی محبت نہیں کرتے، دلی محبت نہیں رکھتے، اور جو ہے یہ بالکل ہم سے کٹ جاتے ہیں، اور ان کے اندر قومی محبت بھی نہیں رہتا. اور یہ لوگ اعتقادی طور پہ الگ ہیں، ٹھیک ہے، اپنا اپنا عقیدہ الگ ہو سکتا ہے کسی کا. کیا اس وجہ سے تعلقات منقطع کرنا، رشتے توڑ لینا، نسلی رشتے توڑ لینا، قومی رشتے توڑ لینا اور تاریخی رشتے توڑ لینا، اتنا ہی نہیں بلکہ سیاسی طور پہ بٹوارا کر لینا اور جو ہے حکومتوں کو توڑ دینا، یہ سب جو ہے اسلام کے نام پہ لوگ کرتے ہیں. لہذا یہ لوگ جو ہے الگاوواد ہیں. ان حرکتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان الگاوواد ہیں. الگاوواد مطلب سپریٹسٹ، الگ کر دینا چاہتے ہیں ہر اعتبار سے. یہ جو ہے فیم ہمارا اس وقت بنا ہے. یہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ان حرکتوں کی
وجہ قرآن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلکہ یہ بات بڑی افسوس کن ہے. یہ بات ہر مسلمان کے لیے جو ہے مطلب اس کے لیے بہت اضطرابی کی بات ہونی چاہیے کہ نعوذ باللہ اسلام جو ہے لوگوں کے اندر اتفاق اور اتحاد کے لیے آیا ہے اسلام، نہ کہ تفرقہ کے لیے. اب مطلب الٹا جو ہے اسلام کو یاد کیا جاتا ہے. اسلام جو ہے ملانے کے لیے آیا ہے، کنسائل کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن اسلام سپریٹ کرنے کے لیے آیا ہے. یہ فیم جو ہے اسلام کا اس وقت بنا ہے. تو لہٰذا ہم ایک طرفہ یہ بول دیتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ الزام ہے، یہ لوگ ہم کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بولے ٹھیک ہے، الزام ہے، جھوٹ ہے، تو کیا واقعی الزام ہے، جھوٹ ہے، یا اس کے اندر کچھ ہماری حرکتیں بھی ہیں، ہماری کچھ اس طرح کی جو ہے کارستانیاں بھی ہیں جن کی وجہ سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس ضمن میں جو ہے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو یہاں یہ لوگو اور یہ ہمارا یہ نام اس بات کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جو ہے مسلمان یعنی حقیقی مسلمان ایسے نہیں ہوتے. وہ پیٹریاٹ ہوتے ہیں، اپنے قوم کی یکجہتی کو چاہتے ہیں، اپنے قوم کی ترقی کو چاہتے ہیں، اپنے قوم کے فیم کو چاہتے ہیں. البتہ وہ حق کے بنیاد پہ، نہ کہ جو ہے رائٹ اور رانگ، مائی نیشن از رائٹ، یہ کانسیپٹ پہ نہیں ہے، بلکہ قوم کی طرفداری بھی حق اور جو ہے سچائی کے بنیاد پہ کرتے ہیں. یہ جو ہے بات ہم کو دنیا کو بتانا ہے. اور ریکنسیلیشن از سپیریئر فار ایور. تو اسلام ریکنسائل کرنے کے لیے آیا، نہ کہ توڑنے کے لیے آیا. یہ بات بھی جو ہے دنیا کو بتانا ہے. تو اس ضمن میں جو ہے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے لوگو بنایا. اور اس کے اندر اکھنڈ بھارت کو رکھنے کی وجہ بھی یہ ہے تو ہمیں یہ بات بھی بتانا ہے کہ اسلام توڑنے کے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے آیا ہے. اوکے، اچھا، اکھنڈ بھارت کی بات ہو رہی تھی. تو اکھنڈ بھارت کے سلسلے میں یہ ہمارا یہ خیال ہے کہ جو ہے ابھی جو بھی بہرحال سیاسی طور پہ جو بھی حصے ہندوستان کے الگ ہو چکے ہیں ماضی میں، اب وہ سیاسی اعتبار سے اگر ایک بھی نہیں ہو جائے تو کم سے کم جو ہے ایک یونین بن سکتا ہے آپس میں یہ کنٹریز مل کے. مشتاق بھائی آپ کا مائک میوٹ ہو گیا. ہلو، جی مشتاق بھائی. اوکے اوکے، اب آ رہا ہے نا آواز؟ آ رہی نا؟ ہاں کلیئر ہے، ابھی آ رہی. تو یہاں ہم یہ کہیں گے کہ کسی بھی وجہ سے جو ہے سپریٹ ہو چکے ہیں، لیکن اب ہم ایک الائنس بنایا جائے یہ بھارت کے حصوں کا، جیسے پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، نیپال، بھوٹان یا اس طرح کے جو بھی کنٹریز ہیں، ان کے اندر کیا کہیں گے اس کو، ملٹری کا کوئی کشمکش نہ ہو. تو نان وار کمپیکٹ کر لے لوگ آپس میں کر کے، اب وہ آپس میں جو ہے اسلحہ کے لیے جو پیسہ خرچہ کیا جا رہا اس کو جو ہے ترقی کے لیے خرچہ کرے. جیسے یورپین یونین بنا ہے، ایک جیسے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، ویسے ہی جو ہے ہم یونائٹیڈ اسٹیٹس آف انڈیا کی حیثیت سے
یا یورپین یونین کی حیثیت سے انڈین یونین دیگر کنٹریز کو لے کے سب اپنے اپنے پریزیڈنٹ اپنے اپنے جو ہے پرائم منسٹرز رہیں گے، لیکن آپس میں جو ہے ان کے اندر تناؤ کے ماحول کو ختم کر دیں اور آپس میں اصلاح کے لیے جو پیسہ خرچہ کیا جا رہا اس کو جو ہے ترقی کے لیے خرچ کرنے کی طرف ڈائیورٹ کریں. یہ جو ہے ماحول عوام میں لا کے اور سیاسی اعتبار سے جو ہے یہ چینجز لانے کی بھی ہم کوشش کریں تاکہ جو ہے ہماری جو اکھنڈ بھارت کا جو خواب ہے وہ ہم جو ہے اس طرح پورا کر سکیں. یہ اتنی ساری باتیں جو ہے ہمارے اس لوگوں کے متعلق ہیں، اس پہ بھی ایک سپریٹ سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ میں آپ کو الگ سے میں دوں گا. اوکے نیکسٹ. جی یہ تو آپ کو معلوم ہے. اوکے نیکسٹ. اب آئیے، یہاں دو حصے ہیں ہمارے کام کے. ہمارے کام کے دو حصے ہیں. اس میں سب سے پہلے حصہ ہمارا یہ ہے کہ اصل ریکنسیلیشن کیا ہے. ریکنسیلیشن از برج بلڈنگ. آپس میں جو ہے تعلق کو پیدا کرنے والی چیز ہے. ریکنسیلیشن فار کنسولیڈیشن، آپس میں جو ایکجا کرنا ہے، ملانا ہے، یہ ہے مومنٹ اصل. تو اس کے دو حصے ہیں. ایک مسلم معاشرے کے اندر ایک کام کرنا ہے ہم کو، اور غیر مسلم معاشرے کے اندر ہمیں کام کرنا ہے. تو مسلم معاشرے کے اندر ہم کو ریکنسیلیشن موومنٹ فار رحمت الہی کے نام سے ہم کام کریں گے. کیسے؟ مثال کے طور پہ اس وقت مسلمان جو ہے لوگوں کے ناراضگی کے شکار ہیں. اس وقت ہم تمام لوگوں کے ناراضگی کے شکار ہیں. یہ لوگوں کے ناراضگی اصلاً جو ہے اللہ کی ناراضگی ہے. اس کو ہم جو ہے اللہ کی ناراضگی جب ہوگی تو لوگوں کے ساتھ ناراضگی ہو جائے گی ہماری، اور جب اللہ سے جو ہے راضی ہو جائیں گے تو لوگوں سے راضی ہو جائیں گے. تو اب یہ بات آپ کو معلوم ہے ان احادیث سے بھی، جو لوگوں کے نظر میں محبوب ہیں وہ اللہ کے نظر میں محبوب ہوگا، اور جو لوگوں کے نظر میں جو اللہ کے نظر میں مغضوب ہوگا وہ لوگوں کے نظر میں مغضوب ہوگا. یہ اسلامی فلسفہ ہے. یہ اسلام کی فلسفی کو ہم اچھی طرح سمجھیں. یعنی ایک طرف اللہ سے راضی ہوں پھر لوگوں سے ناراض ہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے ساتھ ناراض ہوں پھر لوگوں سے راضی ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ایک فلسفیکل پوائنٹ کو اچھی طرح ہم سمجھیں. ہاں، لوگوں کی ناراضگی کا مطلب لوگوں کی ناراضگی نہ سمجھے بلکہ اس کو اللہ کی ناراضگی سمجھے. ہاں، یہ بات اچھی طرح ہم سمجھیں. اور ہمیں اس احمق اسٹوڈنٹ کی طرح نہ سوچنا چاہیے جو اپنے جو ہے ٹیچر ہیں، ٹیچر کے ہاتھ میں ایک چھوٹا مطلب ایک کیا کہیں گے اسکیل ہے. اب وہ اسکیل سے ایک دم اس کو جو ہے اس کی غلطی کی وجہ سے وہ ٹیچر کیا کر رہا، اس کی پٹائی کر رہا، یا بیلٹ لے کے اس کا جو ہے چمڑے کا جو بیلٹ ہے بیلٹ لے کے مار رہا اس کو پکڑ کے. تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے اب کس پہ فریاد کریں؟ وہ جو احمق اسٹوڈنٹ جس کے بارے میں بولا وہ بول رہا بیلٹ سے جو ہے معافی چاہ رہا، یہ بیلٹ مجھے معاف کر دے، مجھے مت مار بول کے بیلٹ سے جو ہے تلافی کر رہا، بیلٹ کو جو ہے پکڑ لے رہا، بیلٹ کو جو ہے چوم لے رہا، براہ کرم مجھے مت ماری ہے بولے. نہیں تو پھر کیا کر رہا، ریوولٹ ہو رہا بیلٹ کے اوپر، میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تجھے کاٹ کے پھینک دوں گا، تجھے جلا دوں گا بول کے. کس سے بات کر رہا؟ بیلٹ سے بات کر رہا. ارے بھائی بیلٹ جو ہے ایک میڈیم ہے. ناراضگی جو ہو رہا ہے، تیری پٹائی جو ہو رہی ہے بیلٹ سے نہیں ہو رہا، وہ بیلٹ والے کی وجہ سے ہو رہا. بیلٹ جو ہے استعمال کیا جا رہا. اگر تجھے جو ہے کچھ معافی تلافی کرنا ہے یا جو بھی کچھ کرنا ہے وہ کس سے کرنا ہے؟ جس کے ہاتھ میں بیلٹ ہے اس سے کرنا ہے. ویسے ہی آج دنیا میں کوئی جو ہے ہم کو یہودی ہم سے جو ہے ہمیں ستاتے ہیں، یا عیسائی ہم کو ستاتے ہیں، یا پھر RSS والے یا وشو ہندو پریشد والے یا انڈین انٹیلیجنس سے فلاں یہ وہ سب بول کے ہم بولے رہے نا، یہ سب آلات ہیں، یہ اصل نہیں ہے. یہ جب تک حرکت نہیں کر سکتے جب تک تمہارا خدا جو ہے کا اذن ان کے ساتھ نہ ہو جائے. ہاں، یہ بات اچھی طرح ہم یاد رکھ لیں.
کوئی حرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن، اللہ کی جو ہے اچھا، اللہ کی مرضی اس کے ساتھ نہ ہو. ہاں، تو وہ چاہے وہ ستائے جانے میں بھی ہو یا پھر ہماری ستائش کرنے والوں کے بارے میں بھی ہو، یا کوئی آپ کی جو تعریف کر رہا، آپ کی جو ہے سمان کر رہا، آپ کی جو ہے بڑائی کر رہا، تو وہ بڑائی کون کرتے ہیں وہ نہیں کر رہا، بلکہ کسی اور کی وجہ سے کیا جا رہا ہو. ہاں، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، اللہ نے ان کے دلوں میں جو ہے تمہارے سے ساتھ چاہت ڈال دی، تو پھر وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں. یہ اسلامی فلسفہ ہے، اس کو اچھی طرح ہم سمجھیں. بہرحال، تو ریکنسیلیشن موومنٹ فار رحمت الہی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو ہے ریکنسیل کس سے ہونا ہے؟ جو ہم سے ناراض ہیں. ناراض کون ہیں؟ زمین والے ناراض ہیں یا آسمان والا ناراض ہے؟ اس بات کو ہمیں سمجھنی چاہیے. ہم اس کے اندر بتائیں گے یہ زمین والوں کی ناراضگی نہیں ہے، اصلاً آسمان والے کی ناراضگی ہے. اس کے رولز، اس کے جو ہے اصول و ضوابط جو اس نے ہم کو دیا، جو ڈیوٹیز دیا، وہ ہم ادا نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ ناراض ہوا، تو پھر ان کو استعمال کر رہا. اگر ہم اس سے راضی کر لیں گے یا اس کے جو ہے جو پروگرام اس نے ہم کو دیا ان کو ہم جو ہے اس کی ادائیگی ان پروگرام کے اس کے مطابق ہم چلنا شروع کریں گے، تو پھر وہ خود جو ہے ان کو ہٹا لے گا، اور جو نفرت کرتے ہیں ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، وہ ہم سے محبت کرنے لگے. ایسا سابق میں ماضی میں ہوا ہے. جی، یہ ایک بات رہی. اب آئیے دوسری طرف یہ بات بتا کے ہم مسلمانوں کو جو ہے آگاہ کریں گے، مسلمانوں کو چوکنا کریں گے، مسلمانوں کو جو ہے ان کی جو ہے ان کو جو ہے اس کام کے لیے آمادہ کریں گے. یہ کام ہوا ہمارا. دوسرا آئیے غیر مسلم بھائی، جو غیر مسلموں کے پاس جائیں گے ان کے ساتھ ہمیں جو ہے مذہبی پیرائی سے بات کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کو جو ہے اس وقت جو ماحول جو بنایا گیا ہے وہ کمپلیٹ جو ہے قومیت کا، یعنی قومی ہوا چلایا گیا ہے، اور اس ہوا کا جو ہے ہم کو جو ہے اس ہوا کو سمجھنا چاہیے، وہ ٹرینڈ کو سمجھنا چاہیے. اب اس وقت ہر ہندوستانی جو بھی عام ہندوستانی ہے، خاص کر ہمارے ہندو بھائی ہیں، وہ لوگ جو ہے ہم برباد بھی کیوں نہ ہو جائے، ہم تباہ بھی کیوں نہ ہو جائیں، ہمارے پاس جو ہے پیٹرول کا ریٹ جو ہے 100 نہیں بلکہ 200 500 بھی ہو جائے لیٹر، نو پرابلم. مگر ہم کو چاہیے جو ہے بھارت کی یکتائی، یا نہیں تو پھر جو ہے ہندو راج. اس طرح کے جو ہے وہ موومنٹ جو ہے ابھی چلایا جا رہا. تو ایسے موقع پر ہم ان کو بتائیں کہ جو ہے ٹھیک ہے، اب یہ ریکنسیلیشن کا جو موومنٹ جو ہم چلا رہے ہیں وہ سمجھ کے بھارت کے لیے ہے، وہ جو ہے بھارت کو جو ہے پشٹی دینے کے لیے ہے، بھارت کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، اور بھارت کو دنیا کے لیے آئیڈیل بنانے کے لیے، اور بھارت کو جگت گرو بنانا ہے ہم کو. یہ جگت گرو بنانے کے لیے آپ جو کام کر رہے ہیں، جو حرکتیں کر رہے ہیں، اس سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو جو ہے اگر ایسا کرنا ہے تو ہم آپ کے سامنے ایک ویدک پروگرام ہم رکھنا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے کہ یہی کام ہے جو مسلمانوں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، وہی کام وہ کریں گے ہم. جو ہمارا ایشور ہے اس سے ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، اس سے جو ہے ہم بھٹکے ہوئے ہیں، اس سے اس کی ناراضگی ہے ہم پر. لہٰذا ہم جو ہے ہم اپنے خدا کو سمجھیں، بولے وہ خدا ریکنسائل ان کو کریں، خدا کے ساتھ ان کو جو ہے ادھر ملانے کا کام کریں، اور جو ہے خدا پرستی بھارتیوں کے اندر ہم لے کے آئیں، تو پھر وہ جو ہے کیریکٹر فل بنیں گے، پھر ان کے اندر یونٹی آئے گی، پھر ہمارا دیش مضبوط ہوگا. مورالٹی کے ذریعے سے ہی ہم جو ہے جگت گرو بن سکتے ہیں. ایسے عارضی نعروں کے بنیاد پہ ہم جو ہے جگت گرو نہیں بن سکتے. یہ بات ان کو ہمیں بتانا ہے. جی، نیکسٹ. اوکے، جسٹ 1 منٹ تھوڑا بیک جائیے. اب ریکنسیلیشن ہے نا، دیکھیے ابھی آپ جو ریکنسیلیشن کا کام جو کر رہے ہیں، یہ ریکنسیلیشن اس کی جو وضاحت ہم کو چاہیے کیسے. نمبر 1، اب سب سے پہلے ہم ریکنسیلیشن کس کے درمیان کریں گے؟ بٹوین مسلم اینڈ دیئر کریٹر. اب سب سے پہلے جو ہم کو ریکنسیلیشن کا کام شروع جو کرنا ہے وہ ہم کو جو ہے اعتقادی سدھار پیدا کرنا ہے. اور اس وقت مسلمان ناراض ہیں، مسلمانوں سے ناراض ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ سے مسلمانوں کو ہم ملانے کا کام کریں گے، اللہ کی محبت کو جو ہے ان کے اندر جو ہے پیدا کرنا. اس لیے ان کے اندر اعتقادی اور اخلاقی
اور پھر عبادت، یہ امور کے اندر جو ہے ان کو ہم خدا سے ملانا ہے. خدا کی ناراضگی کیسے جا سکتی بولے، سب سے پہلے اپنے عقیدے کو سدھار لو. نمبر 2، پھر بندوں کے ساتھ جو حقوق ہے ان کی ادائیگی، حقوق اللہ حقوق العباد کی جو ہے بات، یعنی وہ بات کو آپ سمجھیں، اس کو کرنے لگیں، تو جو ہے اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ بنتا ہے. تو اللہ اور مسلمانوں کے درمیان ریکنسیلیشن کا کام ہم کو کرنا ہے. نمبر 1. نیکسٹ، نمبر 2، اور ایک ہم کو ریکنسیلیشن کا کام ان کے اندر کرنا ہے بٹوین مسلم اینڈ مسلمس، مسلمان اور مسلمانوں کے درمیان مسلمان کے حقوق دوسرے مسلمان پہ کیا ہو سکتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا رحمت کیسے ہمیں مل سکتا ہے. اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ناراض ہیں یا اسے عداوت دشمنی کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے ناراضگی کے ہم جو ہے شکار ہو جائیں گے. لہذا مسلمان کسی بھی مسلک کے کیوں نہ ہو، کسی بھی جماعت کے کیوں نہ ہو، وہ آپس میں اتحاد اور ملاپ اور محبت کا ماحول ان کے اندر پیدا کرے. یعنی اختلافی مسائل ہونے کے باوجود ان کے اندر جو ہے اتحاد کی جو ہے ماحول پیدا ہو سکے، اس ضمن میں ہم کو جو ہے کام ہم کریں گے. اوکے، نیکسٹ. نمبر 3، ریکنسیلیشن جو گراؤنڈ ہے ہمارا بٹوین ہول مین کائنڈ اینڈ دیئر کریٹر، یعنی سارے انسانوں کو جو ہے ہم اللہ کا تعارف کرائیں گے، اپنے جو ہے کریٹر، اپنے جو ہے خالق کا تعارف سارے انسانوں کو کرانا ہے. ایک عام ہے یہ کام. اوکے، انسان کا مقصد زندگی کیا ہے، اور ان کا پیدا کرنے والا کوئی ہے نہیں ہے، اگر ہے تو پھر اس کے ساتھ کیسا جو ہے رشتہ قائم کرنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے. یہ بات جو ہے عام انسانوں کو ہمیں بتانا ہوگا، اور عام انسان بھی اس وقت بحران کے شکار ہے. ان کے بحرانی، ان کی پریشانی، ان کی اضطرابی، ان کی جو ہے یہ ناکامی دنیا کے اندر، یہ اگر دور ہونا ہے تو وہ اپنے پروردگار، اپنے خالق کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم کرنا ہے. جو الست میں انہوں نے وعدہ کیا ہے اللہ سے، تو وہ عہد الست کو ہمیں ان کو یاد کر کے خدا سے بندوں کو ملانا ہے. نیکسٹ، بٹوین مسلم اینڈ نان مسلم. اب یہ ریکنسیلیشن کا کام بھی ہم کو کرنا ہے. اس وقت جو مسلمان غیر مسلموں کے درمیان جو دراڑ پیدا ہوا ہے، جو ناراضگی ہے، ہم دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے مذہبی جھگڑے، اس طرح کے ریلیجس کمیونل رائٹس جو ہوتے ہیں، اس کو جو ہے اوور کم کرنے کے لیے مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان اس وقت مسلمان غیر مسلموں کو جو ہے غیر قوم سمجھتے ہیں اور ان کو ٹوٹل کافر سمجھتے ہیں، اور اس حیثیت کے کافر سمجھتے ہیں. ان کا جان اور مال ان کے لیے جو ہے کیا کہیں گے کہ جو ہے ان کے لیے جائز ہے، چونکہ جہاں بھی دکھے ان کو مار دو. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو سورہ توبہ کے اندر ہے مشرک مکہ کے لیے جو احکام نازل کیا، وہ غیر مسلم، یعنی ان مشرکوں کے اعتبار سے آج کے غیر مسلموں کو ہم دیکھتے ہیں. یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہماری قرآن فہمی نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے ماحول، یہ مزاج جو ہے غیر مسلموں کے متعلق مسلمانوں کا بنا ہے. تو لہٰذا ایکچولی مسلمانوں کو مسلمان غیر مسلموں کو کس نقطۂ نظر سے دیکھیں، ان کو کیا سمجھے، ان کو یعنی ان کے اندر ان کو وہی جو ہے کیا کہیں، وہ ابو جہل، ابو لہب، اور ویسے ہی ہم ان کو دیکھیں، یا پھر جو ہے ان کو کیسے دیکھیں. پھر اس کے بارے میں جو کنفیوژن ہے اسے دور کرنا ہوگا. بہرحال مسلم اور نان مسلم کے درمیان جو دراڑ پیدا ہوا ہے ان کے درمیان بھی ہم کو ریکنسیلیشن کا کام ہم کو کرنا ہے. نیکسٹ، یہ 5th ون اینڈ لاسٹ پوائنٹ ہے، نان مسلمس اینڈ نان مسلمس. ہاں، اب نان مسلم کے اندر درمیان بھی جو ہے بہت بڑا دراڑ پایا جاتا ہے. اچھا، میں آپ کو ایک کلو یعنی ایک ہنٹ دینا چاہوں گا. وہ کیا ہے؟ دیکھیے، RSS کی موومنٹ ہے یا وشو ہندو پریشد یا ہندو موومنٹس جو چلتے ہیں نا، ان کا لٹریچر آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو ایک سینٹرل پوائنٹ دکھائی دے گا. آپ کو ایک پورے محرک ایک نقطہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو ہے ذمہ داری رکھا. وہ ان کی جو ہے اس وقت یہ موومنٹس جو چلا رہے
یا وہ اس کے تمام مومنٹس کی بنیادی وجہ محرک ایک ہی ایک نقطہ ہے. وہ نقطہ کیا ہے معلوم؟ ہندوستان کے مختلف گروہوں کو جو آپس میں متحد کیسے کرے، ان کو متحد کیسے کرے، متحد رکھے ان کو، ان کے اندر ان کا شیرازہ جو ہے بنا کے رکھے. یہ بہت زیادہ جو ہم کو پریشان کرنے والی بات ہے. اب ان کا پورا لٹریچر آپ غور کریں گے، آر ایس ایس کا لٹریچر ہے یا نہیں تو ابھی کون اس کے جو فاؤنڈرس کا جو لٹریچر آپ پڑھیں گے، اس کے اندر یہ ایک بنیادی نقطہ یہی پایا جاتا کہ پوری جو ہے قوم کو ہم کیسے ملا کے رکھیں، متحد رکھیں. اس کے لیے کیا کیا جائے، یہ ان کا بہت بڑا سوال ہے، ان کا بہت بڑا مدعا ہے. مگر وہ لوگ بیچارے جو ہے، جیسے دیکھیے یہاں یونیفارمٹی میں، جیسے عرب کو دیکھیے، عربوں میں تقریباً یونیفارمٹی، ایک ہی لینگویج، تقریباً جو ہے ان کا جو ہے کلچر بھی میکسیمم پرسنٹیج کلچر کا بھی ملا جلا رہتا، ان کا لینگویج بھی جو ہے چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز کے ساتھ سنگل لینگویج. یورپ کو دیکھیے، آسٹریلیا کو دیکھیے، جتنے بھی کنٹریز کو آپ دیکھیں گے، ہندوستان کو دیکھیں گے، تو بہت بنیادی فرق کیا ہے ذرا تصور کیجئے آپ. ملیالیز یعنی کیرلیٹس اینڈ راجستھانی، دونوں کے کلچر میں کتنا بڑا فرق ہے بتائیے آپ. ویسے پنجابی لے لیجیے، آپ آندھرا والوں کو لے لیجیے، پھر آندھرا والوں کو لیجیے، پھر کشمیریوں کو لیجیے، یا پھر آسامیوں کو لیجیے، یا میزورم کو لے لیجیے، یا پھر جو ہے یہاں کے آپ گجراتی کو. ان تمام کے اندر بہت بڑا فرق جو ہے آپ پاتے ہیں. تو یہاں ان کی لینگویجز الگ، ان کے کھان پان الگ، ان کا جو ہے رہنا سہنا الگ، ان کا جو ہے اوڑھنا پہننا الگ ہے، ان کے فکریں الگ ہے. ہر اعتبار سے جو ہے ان کے اندر کے تفریق پایا جاتا ہے. تو اس قوم کے بڑے ہونے کے ناطے، اس قوم کے جو ہے چاہنے والوں کے ناطے، ان کی یہ اضطرابی، ان کی یہ پریشانی جائز ہے نہیں بولیے آپ. اگر آپ کو رکھ کے دیکھیے، آر ایس ایس والوں کے مقابلے پہ آپ کو رکھ کے آپ رہ کے سوچئے، آپ ہی ہے، اور جو ہے مسلمانوں کے مقام پہ ان کو رکھ دیجئے. اوکے، مسلمانوں کے مقام پہ جو ہے غیر مسلموں کو رکھیے، اور یہاں ہندوستان کے غیر مسلموں کے مقام پہ آپ آ جائیے. تو آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے جو ہے پورے خطے مل کے رہیں، پنجاب اور انڈیا، اور جو ہے راجستھان اور جو ہے گجرات، اور جو ہے پھر ادھر میزورم، پھر جو ہے کیرلا، آندھرا اور کرناٹک آپس میں مل کے رہنا چاہیں گے. آپ ٹوٹ دینا چاہیں گے، ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہیں گے. آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ نیچرل کتنی جذبات کو ذرا آپ جو ہے غور کیجیے. دشمن کے نظر سے مت دیکھیے، یہ دشمن ہے، یہ ظالم ہے، یہ ہم کو جو ہے وہ ستانا چاہتے ہیں. یہ سب بکواس ہیں، بیکار باتیں ہیں، پورے بیکار کی باتیں ہیں. کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا، غیر ضروری نہیں ہوتا. ہو سکتے کچھ حد تک ہو سکتے، پر اتنا ایکسٹریملی تو نہیں ہو سکتے، ایکسٹریملی نہیں ہو سکتے. یہ بات پہ ذرا جو ہے آپ غور کیجئے کہ ان کا سوچنا جو ہے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ان کو متحد کیسے ہم رکھیں، متحد بنا کے کیسے رکھیں. اس کے لیے جو پازیٹیو آلٹرنیٹیو اینڈ نیگیٹو آلٹرنیٹیو بول کے دو ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو پازیٹیو آلٹرنیٹیو سجھائی نہیں دیتا ہے. پازیٹیو آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ یہاں وید کے تعلیمات میں پازیٹیو آلٹرنیٹیو ہے. وہ کیا ہے معلوم؟ ایک جو ہے اس کو کہیں گے ایکم ست پپرا بہدا ودنتی، یعنی حق تعالیٰ تو ایک ہے، اس کو لوگوں نے الگ الگ جو ہے ناموں سے یاد کرتے ہیں. یعنی ہم سب کا پروردگار ایک ہے. یہ ویدک کانسیپٹ ان کے پاس آلٹرنیٹیو ہے، مگر وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں بیچارے. ایک نمبر دو، ایک آتم بھاؤ. ایک آتم بھاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ سارے انسانوں کے اندر جو روح ہے وہ روح ایک ہی ہے. ایک روح کے یہ سب اجزاء ہیں. آپ کے اندر جو روح ہے، میرے اندر جو روح ہے، ایک ہی ہے. یہ عین قرآن کا فلسفہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بولتا دیکھیے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی کتنے روح کو پھونکا اللہ تعالیٰ؟ ایک ہی روح کو، اپنے روح کو. روح کے بولا، ارواح بول کے نہیں بولا اللہ تعالیٰ. ایک روح کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر پھونکا. اسی روح کے اجزاء جو ہے حصے لے کے ہم سب پیدا ہوئے. یہ بالکل عین اسلامی جو ہے نظریہ ہے. اس کا اور ایک دلیل دیکھیے آپ.
اس کا اور ایک دلیل دیکھیے، وہ دلیل یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو مار دیں گے تو سارے انسانوں کو مار دینے کے مماثل ٹھہرا اللہ تعالیٰ، اور ایک انسان کو زندہ، اس کو زندگی کو بچائیں گے، ایک انسان کی جان کو بچائیں گے تو سارے انسانوں کو جان کو بچانا مراد ہے. تو ایک آتما بھاؤ ہے. اور ویسے ہی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بولتا یا ایھا الناس انا خلقناکم، نہیں بلکہ سورہ نساء کی پہلی آیت کیا ہے وہ، یا ایھا الناس اتقوا اللہ ربکم من نفس واحدہ، یعنی اس اللہ کے ساتھ تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا. دیکھیے الگ الگ نفوس سے نہیں پیدا، ایک ہی نفس سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ، اس کا جوڑا بنایا، پھر وہ اس کے ذریعے سے کئی جو ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پھیلا دیا. یہ بات سے آج کے RSS کے لوگ، آج کے وشو ہندو پریشد کے لوگ ناواقف ہیں. تو اب یہاں جو ہے یہ ان کے اندر جو دراڑ پیدا ہونے کا جو ڈر ہے ان کو، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم الگ الگ کلچر کے، الگ الگ جو ہے ہم کھان پان اور الگ الگ ہمارے جو ہے رہنے سہنے سب مزاجیں الگ ہیں، اس کے باوجود ہم سب ایک ہیں. ہاں، چونکہ ایک آتما بھاؤ جو ہے ہمیں کتابوں میں بتایا جاتا ہے. یہ بات ہم کو بتائیں، حالانکہ یہی ذمہ داری اللہ ہم پہ رکھا تھا. یہ الٹرنیٹو ہم نہیں دینے کی وجہ سے وہ لوگ کیا کیے، نیگیٹو الٹرنیٹو کو دیکھ رہے. وہ کیا ہے نیگیٹو الٹرنیٹو؟ ان کو جو ہے آپس میں متحد رکھنے کے لیے مثبت جو ہے ذریعہ نہیں ہونے کی وجہ سے منفی ذریعے کا استعمال کرتے ہیں. وہ کیا ہے منفی ذریعہ؟ مسلمان تمہارے لیے جو ہے بہت مضردہ ہے اور یہ مسلمان دشمن ہے، لہٰذا ان سے دشمنی کرو، آپس میں تم مل کے رہو، نہیں تو مسلمان تم کو توڑ دیں گے. جیسے اس سے پہلے پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ جو ہے توڑ دیے، اور جہاں لاتے ہیں لوگ ان کے ہمارے خاندان قبیلے کے لوگ ان کو الگ کر دیتے ہیں، کلچرلی، لینگویج کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو ہم کو الگ کر دیتے ہیں، الگ کر دیں گے. لہٰذا یہ لوگ کیا کریں گے، الگاؤ ہیں، تم کو جو توڑ دیتے ہیں. لہٰذا تم جو ہے آپس میں مل کے رہو، ایک جٹ ہو جاؤ. یہ جو ہے وہ لوگ فوکس کرتے ہیں. یہ ان کی مجبوری ہے، یہ ہماری نادانی ہے، یا ہماری نادانی بلکہ ہماری جہالت ہے اور ان کی مجبوری ہے. اس بات کو ہم اچھی طرح ہم سمجھیں. اگر ہم یہ پروگرام دیکھیں بٹوین نان مسلمس اینڈ نان مسلمس، ریکنسیلیشن کا کام اگر ہم جو ہے کریں گے تو انشاءاللہ یعنی یہ ایکچوئل ریکنسیلیشن کا یہ ٹوٹل پروگرام یہ ہے ہمارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ان باتوں کو آپ اچھی طرح سمجھے ہیں. تو یہ ایکچوئل مشن ہے ہمارا، تو اس سے ہم کو کام کرنے ہیں. اوکے نیکسٹ. اب دیکھیے اٹس گول. اب یہ ریکنسیلیشن 1 2 3 4 5 یہ سیکٹرز کے اندر یا گروپس کے اندر ریکنسیلیشن کا جو کام کرتے ہیں، اس کا گول کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے آپ کا؟ بولے اس کا مقصد جو ہے سمیکیہ بھارت، سمیکیہ بھارت، تاکہ بھارت کو ہم ایک جٹ رکھیں، بھارت کو ہم متحد رکھ سکے، تاکہ بھارت مضبوط ہو اور ترقی جو ہے کے راہوں میں آگے بڑھ سکے، اور ہمارا پوزیشن جو ہے وشو گرو بن سکے. تو اس لیے ہم کو یہ کام کرنا ہے. تو یہاں تک ایک میرے ٹاپک کا حصہ ہوا ہے. اس میں کچھ سوالات وغیرہ ہو تو اپن بات کر لے کے دوسرے ٹاپک میں جائیں گے اپن انشاءاللہ. اوکے مسعود بھائی؟ جی مشتاق بھائی، اچھی بات ہے. جی ہاں، اگر کسی کو سوال ہے اب تک کے اس ٹاپک پر تو پھر آپ مائک بھی انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ چیٹ میں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. مشتاق بھائی ایک سوال میں کروں؟ یہ جو مطلب موجودہ حالات ہندوستان کے ہیں، اور اب یہ جو ایک ہوا مطلب ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو چلائی جا رہی، ان کو
کامن اینیمی بتا کر مطلب وہ لوگ اپنے یہ ڈائیورسٹی میں پھیلے ہوئے لوگوں کو وہ لوگ ایک جٹ کر رہے ہیں نا, کنسالیڈیٹ کر لے رہے ہیں. ہاں, تو مطلب اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا کہ بھائی ایسا تو مطلب اب 1000 لوگ 1000 قسم کے مطلب چیلنج چل رہے ہیں, اب ہم ہر ایک کا مطلب اب جواب دے لیتے ہوئے بیٹھیں گے کیا, ہم اپنا کام کر لیتے ہوئے جائیں گے, اب یہ سب چیزوں کو اگنور کر دینا. تو اس کے اوپر کچھ بتائیے نا, مطلب قرآن اور سنت سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی لوگوں کی مطلب جو چالیں تھی تو اس کو ٹوٹل اگنور کر کے بالکل خاطر میں نہیں لا کے اپنا کام کرتے رہے, یا پھر ایسے چیزوں اپنا کام کرنے کے ساتھ ساتھ مطلب ایسی چیزوں, کیونکہ اب ہم کسٹمائز کر رہے ہیں نا مطلب کچھ چیز کو بھائی, اب جو بات اب جو کانسیپٹ ہے جو ریکنسیلیشن کا, یہ تو عین قرآن کا کانسیپٹ ہے, سب کے درمیان صلح پیدا کرنا, ٹھیک ہے, لیکن اب اس کو ہم ایسا کسٹمائز کر کے اب انڈیا کے پرسپیکٹو میں بول رہے ہیں, اور اب یہاں کے مطلب ایک لوکل چیزوں کے تقاضے مطلب وہ سامنے رکھ کے ہم اس کو جو ہے نا ان الفاظ میں بیان کر رہے ہیں جیسا یہاں پر لوگ سننا چاہ رہے ہیں. تو ایسا کرنا کیا ضروری ہے نا, رسول اللہ ایسا کیے تھے کیا؟ جی جی صحیح ہے. اوکے, تو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی جب ہم دیکھتے ہیں, قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, تو نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے کہ لوگ جن پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں, جو پرابلمس کو فیس کرتے ہیں, ان کو دور کرنا ہے. شاید میں آپ کو ٹاپک بتایا ہوں گا کہ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157, اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے کچھ مقاصد بتاتا اللہ تعالیٰ, یعنی گندی چیزوں سے جو ہے وہ تمہیں روکے گا, اور جو ہے جائز چیزوں کو جو ہے حلال ٹھہرائے گا, اور جو بندھنے تمہیں جن بندھنوں میں ہیں ان بندھنوں کو توڑے گا, اور جو بوجھ تم پر لادا گیا ہے اس کو اتارے گا. یہ کام کیا ہے پورے بولیے؟ یہ ورلڈلی پرابلمس کو سالو کرنا ہے, نہیں ہے بولیے آپ؟ جی ورلڈلی پرابلمس ہے. ہاں, تو میٹیریل پرابلمس جو ہوتے ہیں, ورلڈلی جو پرابلمس ہیں, ان کو سالو کرنے کے لیے ہی دین آتا ہے, اور وہ پرابلمس الگ الگ ہوتے ہیں. الگ الگ ہوتے ہیں. یہاں کے کچھ مسائل ہیں, یہاں کے پرابلمس کو ہم سالو کرنا ہے. تو اب جو دین اسلام یعنی اللہ اور آخرت, بنیادی جو ہے تعلیم کیا ہے؟ اللہ اور آخرت کا تعلیم ہے قرآن مجید کے اندر. یہ اللہ اور آخرت کا تعلیم سے انسان کو کیا ملے گا بولیے؟ کیا ملے گا؟ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا نہیں ہوگا؟ دنیا کے اندر بھی اس کو سکون قلب ملے گا نہیں ملے گا؟ دنیا کے اندر جو آپس میں عداوت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے قرآن آیا نہیں آیا؟ آپس میں نفرتوں کو دور کر کے آپس میں پیار و محبت کے ماحول کو بنانے کے لیے قرآن آیا نہیں آیا؟ سارے انبیاء کا کام یہی تو تھا, تاکہ ان کی آخرت بن سکے. جو دنیا کو بہتر بنائے گا وہی آخرت کا جو ہے جنت کا حقدار بن سکتا ہے. جو دنیا کے اندر خود کو برباد کیا اور دوسروں کو جو ہے نقصان پہنچایا, پھر ایسا آدمی جو ہے آخرت کے اندر بھی نقصان پائے گا. تو عین جو ہے سارے انبیاء کا کام یہی تھا. اب ویسے جو ہے صالح علیہ السلام کو دیکھیے, انہوں کیا بولتے ہیں کہ جو ہے تم جب ناپ تول کے اندر ڈنڈی مت مارو, یہ بہت غلط حرکت ہے بول کے انہوں نے لوگوں کو آگاہ کیا. کیا یہ ورلڈلی ایشو ہے نہیں ہے؟ ویسے ہی جو ہے قرآن کے اندر پوچھا جاتا ہے مکے والوں کو, وہ جو ہے ناحق مارے جانے والی جو نومولود طفل ہے, لڑکی بچی, اس کے بارے میں تم کو ضرور سوال کیا جائے گا. اور جو ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے, یا جو قیدیوں کو چھڑانا چاہیے, یا پھر جو ہے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے. یہ سب کیا چیزیں ہیں بولیے؟ یعنی سوسائٹی کے اندر جو برننگ جو ایشوز ہوتے ہیں, وہ برننگ ایشوز سے جو ہے ہم کو ان کو سامنے رکھ کے کام کرنا ہے. ان ایشوز کو چھیڑنا ہے, آپ کو چھیڑ کے ان کا سولوشن آپ کو رکھنا ہے. یہ سود خوری کے بارے میں بات ہو رہی, ایک طرف جو زیادہ سود یعنی سود کا دھندا کرنے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ تم سود جو ہے بڑا چڑھا کے جو لیتے ہیں ایسا نہیں لینا چاہیے. پھر کہا گیا سود دینے والوں کے بارے میں بات کیا, تم جن کو سود یعنی جن کو قرضہ دینا ہے ان کو جو بھی ہے وہ قرضہ پھیر دینا تم چاہیے. اگر قرضہ تم نہیں جو ہے ادا کرو گے تو تم جو ہے آخرت میں پکڑے جاؤ گے. یا غریب ہے وہ جو ہے قرضہ ادا نہیں کر سکتے, ان کو تھوڑا سا چھوٹ دو,
یا پھر جو ہے اس کو آدھا لے یا پورا جو ہے معاف کر دو بول کے بولا گیا. یہ کیا پرابلم سے بولیے, یہ کیا مسائل ہیں؟ یہ اس وقت کے برننگ ایشوز تھے نہیں تھے بولیے آپ؟ جی برابر. ویسے ہی پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے ان کو جنگ کرنے کی اجازت ہم نے دی. کیوں دی بھائی؟ وہ جو ہے آزادانہ اپنے عقیدے کی پیروی کرنے کا جو ہے کرنے نہیں دیتے ہیں ان کو. ناحق ان کو گھروں سے کھینچا گیا, ناحق ان کو جو ہے کیا کیا جا رہا ہے کہ جو ہے در بدر کیا جاتا ہے. تو لہٰذا جو ہے ظلم جو ان پہ اٹھایا جاتا ہے, وہ ظلم کی وجہ سے جو ہے لہٰذا تم ان کے ساتھ جو ہے جنگ کی اجازت ہم دیتے ہیں. کون سے کام کے لیے بولے, کون سے فائدے کے لیے بات ہو رہی؟ تو یہ ورلڈلی ایشوز ہیں اور کرنٹ ایشوز ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیجئے, حضرت یوسف علیہ السلام کو لیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہاں بنی اسرائیل کا جو یعنی وہ بنیاد ڈالے انہوں نے وہاں سے, تو کون سے ایشو کو لے کے انہوں نے وہ دربار میں پہنچے؟ کیا اللہ واحد ہے بول کے وہ ایشو کو لے کے پہنچے, یا ورلڈلی ایشو کو لے کے انہوں نے انٹر ہوا بولیے اس میں, ان کے کاؤنسل میں, فرعونیوں کے کاؤنسل میں؟ ان کا ایک ایشو تھا, کیا ہے وہ بارش اور جو ہے قحط کا مسئلہ تھا, وہ مطلب فوڈ مینجمنٹ کیسے کریں, وہ پرابلم تھا ان کا, ورلڈلی پرابلم تھا. وہ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے انہوں اندر گئے, جا کے کیا کرے اس حد تک بیٹھ گئے, اس پرابلم کو سالو کر کے انہوں اپنا مقام بنا کے اس کے بعد جو ہے وہاں دعوت دے کے آپ نے جو ہے بنی اسرائیل کا جو سلسلہ ہی وہاں سے شروع ہوا, اقتدار اللہ تعالیٰ وہاں سے ان کو دیا. تو کون سے پرابلم کو لے کے بات کی ہے بولیے؟ جی دنیاوی پرابلم کو لے کے بات کی. جی ایسے سینکڑوں مثالیں دی جا سکتے ہیں قرآن سنت سے آپ کو. جی تو آپ کا جزاک. دعوت مؤثر ہونا ہے تو کرنٹ ایشوز کو ٹچ کرنا ہوگا آپ کو. آپ کب کی جو بیتے زمانے کے, کب کی فرعون کے, حامان کے, شداد کے قصے لے کے بولیں گے, یعنی تو آخرت میں مرنے کے بعد کیا کی ملتا بول کے بولیں گے, تو آپ کی بات کوئی نہیں سنتا. پریزنٹ پرابلمز کیا ہیں, پریزنٹ جن مسائل کے اندر جو لوگ پیسے جاتے ہیں, اس سے جو ہے ان کو چھٹکارا دینے کی جو ہے آپ سولوشنز دیں, کرنٹ پرابلمز کے سولوشن آپ پیش کریں. تو ایز اے سولوشن دیکھو, اب عقیدہ برائے عقیدہ دینا یا عقیدہ برائے سولوشن دینا, سنیں بھائی, آئیے عقیدہ برائے سولوشن یا عقیدہ برائے عقیدہ. جی عقیدہ برائے سولوشن ٹو دا پرابلم ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. اب ہم اللہ کو مان لو, اللہ کو مان لو آپ کے پرابلم سالے ہو جاتے بول رہے ہو, کیسا ہوتے کیا ہے؟ اللہ کو مان لو جنت ملتا بولے, ارے بھائی اللہ کو مان لو تو جنت ملتا کا, مرنے کے بعد آپ زندے جہنم میں جل رہے, یہ کیا کہے بولیے آپ؟ اب زندے جو ہے اس دنیا کے اندر جہنم میں جل رہے, ہم اس جہنم سے بچنے کے لیے کچھ سولوشن ہے کیا, یا مرنے کے بعد جنت کی بات ہے آپ کے پاس؟ یہ سوال کریں گے لوگ آپ کو. یہ بات رہی. اب رہی بات اپنے جو ہے ملک کی بات, اب جب کریں گے, آر ایس ایس والے بھی اپنے جو ہے مقام پہ اپنے مشن کے اندر فیلڈ ہیں. آپ سمجھتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہے, سمجھتے ہیں, براہ کرم آپ کو سمجھنا چاہیے وہ لوگ فیل ہے. آج وہ بھی لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے, وہ لوگ کیا کیا جائے, کیا کیا جائے بولے, کیا کیا جائے, وہ کیا کرنا ان کے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس ہے. وہ ان کو کیا کرنا چاہیے وہ بات ہم بتا سکتے ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام فرعونیوں کے دربار میں جا کے ان کے پرابلم کو جو سولوشن انہوں نے دیا, ویسے آج بھی ان کے دربار کے اندر ہم جا کے, ان کے کاؤنسل کے اندر پہنچ کے ان کے ایشوز کا سولوشن آپ بتا سکتے نہیں بتا سکتے بولیے آپ؟ ایسا سوچنا چاہیے نہیں سوچنا چاہیے بولیے آپ کو, مسلمان ہونے کے ناطے, مومن ہونے کے ناطے؟ نہیں, یہ سب ظالم ہیں, عنقریب ختم ہونے والے ہیں, یہ جاہل ہیں, یہ پورے جو ہے کافر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے تباہ کر دینے والا ہے. فرعونیوں کو جیسے ڈبا دیا ویسے ڈبا دینے والے ہیں بولے. اگر یہ فرعونیاں ہونا ہے تو پہلے آپ کو موسیٰ ہونا ہے. آپ موسیٰ کا رول ادا کرے کیا؟ موسیٰ کا رول ادا کرنے کے بعد فرعون بنتا, اللہ کے در مغضوب بنتا. موسیٰ سے پہلے فرعون مغضوب نہیں تھا, اللہ مالا مال کیا اس کو, زبردست جو ہے پوزیشن کے اندر رکھا. ہاں, بڑی زبردست بڑائی اس کا جو ہے سکہ پوری دنیا میں چلتا تھا. کیوں کہ موسیٰ نہیں آئے. موسیٰ آنے کے بعد جو فرعون مغضوب بنا. اگر جو ہے آپ جو ہے ان کو اگر کیا کہنا چاہتے ہیں, ابو جہل کہنا چاہتے ہیں, ابو لہب کہنا چاہتے ہیں, تو کیا آپ عمر کا رول ادا کیا, آپ ابو بکر کا رول ادا کیا, آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ادا کیا؟ ابو جہل اور ابو لہب مغضوب کب بنے؟ محمد آنے کے بعد بنے, محمد کو دیکھ کے بنے. تو محمدی رول آپ نے ادا کیا کیا؟ نہیں, پھر ہم محمدی رول ادا نہیں کریں گے
یہ ابو لہب ابو جہل ہیں، اور موسیٰ کا رول ہم ادا نہیں کریں گے، یہ فرعونیہ ہیں، ابراہیم کا رول ادا ہم نہیں کریں گے، یہ حامان ہے، یا پھر کیا کہیں گے اس کو جو ہے نمرود ہیں۔ یہ کیا جاہلانہ فیصلے ہیں ہمارے، بولیے آپ، کتنا جو ہے ہم قرآن کے خلاف جاتے ہیں، ذرا سوچیے آپ۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو لہٰذا بات اختصار کے ساتھ کہی جائے، آپ کا عقیدہ دنیا کے مسائل کا حل اور آخرت کی کامیابی، اور آپ کا عقیدے کو نہیں ماننے پر دنیا کے اندر پریشانی کے شکار ہوں گے اور آخرت میں جہنم کے شکار ہوں گے۔ انذار اور تبشیر، یہ دو کام کرنے کے لیے انبیاء کرام آئے، ہم کو بھی انذار اور تبشیر کرنا چاہیے۔ اب RSS والوں سے مل کے ہم کو یہ بات کرنا چاہیے، آپ جو پروگرام لے کے چلتے ہیں پروگرام میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اگر ہوگا تو وقتی ہے وہ، اس کے لیے جو ہے آپ کے اندر یہ چیزیں آنا چاہیے۔ کیا ہے؟ توحید اور آخرت کا نظریہ، اور انسانوں کے ساتھ بھلا معاملہ کرنا، جو حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کی بات ہے، یہی بات ان کو بھی کرنا ہے، ان کو بھی بتانا ہے۔ یہ بات بتانے سے ہم کیوں شرماتے ہیں؟ یہ بات بتانے کے لیے ہم جو ہے کیوں ارادہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ بات جو ہے کرنے کا جو اقدام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان کو کیوں ہم جو ہے فرعون سمجھتے ہیں، کیوں جو ہے حامان شداد سمجھتے ہیں؟ یہ ہماری بڑی خامیاں، بڑی غلطیاں ہیں۔ جب تک ان باتوں سے جو ہم باز نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا رحمت کے سے جو ہم جو ہے روشناس نہیں ہوں گے، اور ان پر جو ہے اللہ کی لعنت بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر واقعی دشمن ہیں تو ان کے سامنے ہماری دعوت کیا کہیں گے اس کو، اتمام حجت، اتمام حجت کے بعد ہی اللہ فیصلہ کرتا، رحمت کس پر ہو، لعنت کس پر ہو، اس کا فیصلہ کے لیے اتمام حجت شرط ہے۔ ہمیں اتمام حجت نہیں کیے، نہ قولی کیے نہ عملی کیے۔ جی فرمائیے۔ جی جی جزاک اللہ خیر۔ عزیز ساتھی، اور کوئی سوال اگر ہے تو پوچھ لیجئے، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے، ورنہ اگلی ٹاپک کی۔ مشتاق بھائی، آپ کے سوال، آپ کے جواب میں سے ایک سوال آیا مجھے، مطلب موجودہ جس راستے پر اب RSS وغیرہ چل رہے ہیں، وہ لوگ ناکام ہیں، اور مطلب وہ بھی اب جیسے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سولوشنز سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آگے کیا کرنا۔ ایسا تو مطلب عام طور پر نظر نہیں آ رہا نا، ہر طرف ان کی کامیابی ہی نظر آ رہی ہے۔ ایسا ہے، وہ لوگ بھی خوف ہے، خائف ہیں وہ لوگ بھی اس وقت۔ ان کے جو ہے باتوں میں، ان کے جو ہے پروگرامز کے اندر آپ جب دیکھیں گے، وہ لوگ بھی جو ہے پوری مطلب ظاہر میں تو وہ اپنا وہ بتا رہے، لیکن انٹرنلی جو ہے ان کے پاس بھی کوئی سیٹسفیکٹری بات نہیں رہی۔ جب ان سے براہ راست مل کے بات کرتے نا، تو اس موقع پر یہ باتیں آتی ہیں۔ آپ جائیے، جا کے بات کریے تو سمجھ میں آتی ہے آپ کی بات۔ جی جی جی، اچھی بات۔ آگے کنٹینیو کر لیں گے۔ ہاں، دیگر کوئی ساتھی اس سمبند میں کوئی بات کرنا چاہے تو بات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ذہن میں ایک سوال کھٹک رہا ہے۔ جی، ابھی آپ نے بولا کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارے بھائی ہیں جو RSS والے، وہ بھی ناکام ہیں اپنے مشن میں، تو وہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کی اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس کے حساب سے اپنے گامزن ہے، انہوں نے جو اپنے 100 سال کا جو ٹارگیٹ لے کے چل رہے تھے وہ تو اس کو اچیو کر رہے ہیں، تو ہم ان کو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے مشن میں ناکام ہے؟ دیکھیے، آپ سے میرا سوال ہے، کیا وہ جو ہے توحید پرست، مطلب خدا کے قریب ہے، خدا سے دور ہے، مطلب خدا کا نظریہ ان کے پاس ہے، صحیح نظریہ ان کے پاس ہے؟ کیا بتائیے آپ۔ نہیں، خدا کا نظریہ تو صحیح نہیں ہے۔ آخرت کا صحیح نظریہ ان کے پاس نہیں ہے۔ یا انسانوں کے ساتھ جو معاملہ حقوق العباد کے معاملے میں وہ صحیح ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر وہ کامیاب کیسے ہوں گے؟ وہ اپنے آپ کو کامیاب کیسے سمجھیں گے؟ کیا ان کے دلوں کے اندر اس طرح بھی پریشانی ہوگی نہیں ہوگی؟ دلوں میں تو ہوگی۔ اطمینان خلق کا جو ہے شرط کیا رکھا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کی یاد۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے دین سے، اللہ تعالیٰ کے حقیقی جو نظریہ ہے انسان کے پیدائش کا، اس کو کیا کہیں گے، کریشن پلان جو ہے، اس کو جو سمجھتے، خدا کو جو سمجھتے، انسان یعنی انسان زندگی کا مقصد جو سمجھتے، وہ لوگ جو ہے
اللہ کے مطلب سکون قلب ان کو حاصل ہو سکتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب بولتا اللہ تعالیٰ. تو ان کے قلوب اضطرابی پریشانی سے بعید ہے بلکہ کیسے سمجھ رہے آپ؟ نہیں وہ نہیں کہہ سکتے ہم. ہاں وہ ہے بات اصل. کیونکہ ہم کو دیکھنے کا پیمانہ قرآن ہے صاحب. قرآن کے ناحیے سے دیکھیے آپ. قرآن کو بائی پاس کر کے مت دیکھیے آپ. تھرو ٹھیک. قرآن آبزرو کیجیے آپ. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جی کہنے کا مطلب جو ہے کہ ہمیں جو چشمہ لگا کے دیکھنا ہے وہ ہے قرآن کی ٹیچنگز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس چشمے سے دیکھنا ہے ان کو. ہاں قرآن کو البتہ جو اگر ہے دنیاوی اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر اس حساب سے وہ تو اپنے وہ تو ٹارگٹ کو ویسے چھو دکھتا ہے رہے ہیں. ویسے دکھتا ہے. مسئلہ ہمارے جی ساتھ جی وہی آ رہا نا صاحب. ہم خود اپنے پرابلم کا مسئلے کو بھی ہم قرآن کو بائی پاس کر کے دیکھ رہے. ہم دوسروں کو بھی قرآن سے بائی پاس کر کے دیکھ رہے. پھر ہم بول رہے قرآن والے. ارے قرآن والے ہو تو قرآن کے ناحیے سے دیکھنا ہوگا آپ کو. قرآن کا چشمہ پہنیے پہلے آپ, اس سے دیکھیے, اس کے بعد فیصلے کیجیے. جی. تو جب ہم نے سپوز ان کے سامنے بات رکھنی ہو تو ہمیں اس کے لیے ان کو کس طریقے سے وہ مطلب وہ پروگرام پوچھیے, وہ ہمارے پاس ہے انشاءاللہ. وہ کلاسز بھی شروع ہوں گی. ابھی ہم کو جو ہے ریکنسیلیشن کا کام کرنے کے لیے پبلک میں فیس ٹو فیس ٹیبل ٹاک ہم کو کرنا ہے. آپ براہ جی راست RSS والوں کے آفس میں جانا چاہیے, آپ کو وشو ہندو پریشد والوں کے آفس میں جانا چاہیے. ہماری خواتین ان کے خواتین سے بات کرنا چاہیے. ہمارے نوجوان ان کے نوجوانوں سے بات کرنا چاہیے. ہمارے جو ہے لیڈروں سے بات کرنا چاہیے. ہمارے دلی کے لوگ, عام لوگ, ان کے عام لوگوں سے بات کرنا چاہیے. یہ جو ہے تبادلے خیال کا ماحول ہم کو بنانا چاہیے. جی یہ کب بن سکتا ہے؟ اسی وقت ہو سکتا ہے جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے متعلقہ مواد جب ہوگا ہمارے پاس, جب بھی تو ہم کر سکتے ہیں. اوکے جی جزاک اللہ. ہاں, اس کی تیاری ہے, ہمارے پاس مواد ہے. آپ وہ کام کرنے کے لیے کون آگے بڑھتے ہیں, اس کے لیے کون کمر بستہ ہوں گے, یہ بات بتائیے آپ. ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں صاحب, ان سے ہم براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے کیا مواد ہے, قرآن کی رہنمائی کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے. اگر آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی جو ہے تربیت آپ کو یہاں سے شروع ہو جائے گا. جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. ٹھیک ہے. جی. جی اور کوئی سوال ہے تو جلدی پوچھ لیجیے پلیز, ورنہ آگے بڑھیں گے ہم. جی مشتاق بھائی آگے کنٹینیو کریں گے. نہیں ہے کوئی سوال ابھی تک تو کوئی آ رہا نہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی صاحب کچھ اور ہلو, جی مشتاق بھائی کچھ سوالات ہیں اور نہیں آ رہے, کوئی سوال تو نہیں آ رہا. ابھی میں کیا چاہ جی رہا ہوں نیکسٹ انشاءاللہ. ٹاپک شروع کریں. ہاں اوکے. نیکسٹ سلائیڈ لائیے ہمارے مسعود بھائی. خدا کا محبوب تفرقہ باز ہیں یا اتحاد پسند؟ یعنی جو ریکنسیلیشن کا کام ہم کرنے جاتے ہیں تو وہ کام کرنے سے پہلے اصل تفرقہ باز کون ہیں
इत्तेहाद पसंद कौन है, तो अल्लाह ताला किसको तफरकाबाज कहता है, किसको वो जो है इत्तेहाद पसंद कहता है, इन बातों को हमें जाननी चाहिए। ओके, नेक्स्ट। ये दो अल्फाज कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, अल खतु अल इत्तिसाल। ये दो अल्फाज कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। जैसे सूरह आराफ 124 के अंदर फिरौन जो बोलता है कि जादूगरों के बारे में, तुम्हारे हाथ और जो है तुम्हारे पैर तुम्हारे जिस्म से काट दूंगा बोल के जो बोलता है, काट देने की बात है। तो ये काट देना फिक्रन भी होता है या फिजिकल भी होता है। ओके, ये जोड़ने की बात भी ऐसे ही है। नेक्स्ट। अब यहाँ जोड़ने के सिलसिले में तीन जो ग्रुप्स हैं, तीन नुकात हैं, उसको हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। इंसान और खुदा के माबैन का रिश्ता, मुसलमान और मुसलमान के माबैन के ताल्लुकात का रिश्ता, फिर मुसलमान और गैर मुस्लिमों के माबैन ताल्लुकात। नेक्स्ट। ओके, आप देखिए, ये बहुत अहम बात है जो आपके सामने मैं रखता हूं। 2:83 इसमें क्या कहा जा रहा, देखिए, और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना। अब इबादत ना करना बोल के जब बोल के अल्लाह ताला उसके बाद कुछ नुकात हमारे सामने रखा। वो नुकात क्या है, असल इबादत का डिफिनीशन है, वो यानी खुलासा है। बोलिए खुलासा बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, कमेंट्री बोलेंगे, उसकी वजाहत बोलेंगे। इबादत की वजाहत क्या है मालूम, माँ बाप और रिश्तेदार और यतीमों और मोहताजों से अच्छा सलूक करना और लोगों से अच्छी बात कहना और नमाज कायम करना और ज़कात देना। ये पूरे 8 पॉइंट्स हैं। अगर इसको इबादत को अलग कर देंगे तो पूरे जो है 7 पॉइंट्स हैं। इबादत इबादत बोल के जो लफ्ज अल्लाह बोला, वो इबादत क्या है अल्लाह नीचे बता रहा। अल्लाह की इबादत बहुत हम क्या समझ रहे हैं, सिर्फ जो है हाथ बांध के अल्लाह के सामने खड़े हो जाना या सजदा रेज हो जाना, सिर्फ हाथ उठा के दुआ करना, ये इबादत समझ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ये इबादत है। और इबादत इबादत के अंदर दो हैं, एक इबादत पार्शियल है, एक ग्रैंड है। अभी जो हम जिसको इबादत समझते हैं उसको पार्शियल या टाइमली जो कर रहे हैं, नमाज के नाम से, रोजे के नाम से जो काम कर रहे हैं, हम उसी को इबादत समझते हैं, वो टाइमली इबादत है। और ग्रैंड इबादत जो है वो अल्लाह ताला ने बयान कर दिया, वो क्या है, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ वगैरह वगैरह नेक सलूक करना। अगर इसको हम 7 पॉइंट्स में लेंगे, अब ये 7 पॉइंट्स में अल्लाह को बिलोंग करने वाले पॉइंट्स कितने हैं, इंसानों को बिलोंग करने वाले पॉइंट्स कितने हैं, वो देखिए आप। अल्लाह को बिलोंग करने वाले पॉइंट्स जब देखते हैं तो एक ही एक नुक्ता दिख रहा है आपको, नमाज कायम करते हैं, वो एक ही दिख रहा। ये 6 में से अगर वो एक को निकाल देंगे, पूरे 8 में से इबादत निकाल दिया ना, 7 में से जब नमाज को निकाल देंगे तो 6 पॉइंट्स है। ये 6 के 6 पॉइंट जो हुकूकुल इबादत के हैं। अच्छा, टोटल इस्लाम क्या है बोल के अगर कोई सवाल किया आपसे, तो आप सिंपल जवाब आपको देना होगा, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी का नाम ही इस्लाम है। ये असल इस्लाम का जो नक्शल है। अब इसके अंदर अल्लाह के मुतालिक बातें कितने हैं, इंसानों के मुतालिक बातें कितने हैं बोले, उसका परसेंटेज जब आप देखेंगे तो यही हिस्सा बहुत बड़ा पाया जाता है। ओके, तो ये असलन इबादत है। ये बात जो है हमको अच्छी तरह समझनी चाहिए और हम लोगों को हमें बताना भी चाहिए। उसके बाद क्या है, फिर सिवाय चंद आदमियों के तुम में से सब मुंह मोड़ कर फिर गए। अब अल्लाह ताला अफसोस जाहिर कर रहा कि एक्चुअल इबादत मैंने ये दिया, मगर इस बात को तुम में से कुछ कम लोग समझे,
اکثر لوگ جو اس بات سے جو ہے انحراف ہو گئے. نیکسٹ آپ دیکھیے ہم کیوں اللہ واحد کی بندگی کریں. اس کی جو ہے دیکھیے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے دو وجہ ہوتے ہیں, لکھ لیجیے دو وجہ. ایک اخلاقی وجہ ہوتا ہے, دوسرا جو ہے ٹیکنیکی وجہ ہوتا ہے, اور تیسرا بھی لکھ لیجیے قانونی وجہ ہوتا ہے. پہلے کیا ہے اخلاقی, ٹیکنیکی اور قانونی, تین وجہ ہوتے ہیں. اب یہاں کون سے وجہ بتائے جا رہے ہیں دیکھیے. جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برساتا ہے, پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالے. اوکے, سو کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے بھی ہو. دیکھیے بہت بڑی بات ہے, دیکھو حالانکہ تم جانتے بھی ہو. اب یہاں جو ہے اخلاقی طور پہ اللہ کی عبادت کی بات آ رہی, یا قانونی طور پہ آ رہی بات یہ, یا ٹیکنیکی طور پہ آ رہی بات, بتائیے آپ مجھے, غور کریے. یہ اخلاقی بات ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ پہ کوئی ڈیپینڈنٹ ہے, آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, اس کے کپڑے دیتے ہیں, اس کو جو اس کے پالن پوشن کرتے ہیں, تو کیا وہ آپ کی قدردانی کرے نہیں کرے؟ آخری میں جو لفظ ہے دیکھیے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم اس بات کو جانتے ہیں, بول رہا اللہ تعالیٰ. کیا جانتے ہیں؟ جو تم پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا, اگر تم اس کے جو ماسٹر ہوتے یا اس کے اونر ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اس کے احترام عزت کو چاہتے نہیں چاہتے؟ تو یہ جو ہے اخلاقی طور پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اللہ ہی کی بندگی کیوں کرے. اس کی وجہ کیا ہے؟ زمین بنایا ہمارے لیے, آسمان بنایا, پانی برساتا ہے, اس سے کھانا پینے کی چیزیں جو پھل اگاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو لہٰذا اس کے ساجی, اس کے ہمسر کسی کو نہ بنائے ہم. ہاں, کھائے پیے ایک کا اور جو ہے بڑائی کسی کی اور کسی اور کی, یہ بد اخلاقی ہے نہیں ہے. تو یہ اخلاقی طرز پہ جو ہے اللہ کی بندگی کی طرف راغب کرنے کا انداز ہے. نیکسٹ بے شک تمہارے رب ہی ہے جس نے سب آسمانوں زمین کو 6 روز میں پیدا کیے ہیں, پھر عرش پر قائم ہوا. وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو چھاتی جلدی سے آ رہتی ہے, اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں. اب وہاں سے کہا جا رہا دیکھیے, یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا. تیری برتری اور خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ, جو جو ہے تمام عالم کا پروردگار ہے. اب یہاں کس اعتبار سے خدا کی جو ہے پرستش یا خدا کی بندگی کی طرف راغب کر اللہ تعالیٰ, یہاں جو ہے ٹیکنیکل ہے. یہاں ٹیکنیکل کیسے؟ الخلق والامر. الخلق والامر کیا ہے مطلب ہے؟ جو پیدا کرتا ہے وہی اس کے اوپر کمنٹ کر سکتا ہے, یعنی اس کا یوسیج, ایسا اس کو استعمال کرنا, ویسا استعمال کرنا, اس کے لیے یہ بہتر ہے, اس کے یہ بہتر نہیں ہے, اس کو ایسا رہنا چاہیے, اس کو ویسا نہیں رہنا چاہیے. بولتے کون کس کو بول سکتا ہے؟ الخلق, یعنی الا لہ الخلق والامر, یعنی اس بات سے آگاہ ہو جاؤ, اس بات کو جان لو. بول رہا اللہ تعالیٰ کیا بات کو جاننا ہے؟ امر کا حکم اسی کو ہے جس نے خلق کیا, اس کو جان لو. بول رہا اللہ تعالیٰ اس کو کیوں تم نظر انداز کرتے ہو؟ دنیا میں کیا تم جو چیزیں بناتے ہیں وہ بنانے والا کوئی اور, اس کے جو ہے طریقے کا, اس کا استعمال کا طریقہ بتانے والا کوئی اور ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے نا. اگر تم بنائے کسی چیز کو, تم ہی اس کے اوپر آرڈرز, اس کے رولس اور ریگولیشن جو استعمال تم ہی بتاتے ہیں نا, تم ہی بتا سکتے نا. تو اس بات کو جان لو. اگر تمہارا پروردگار دیکھیں کیا ہے پیدا کیا, سب سے پہلے تو رب, بے شک اللہ تمہارا رب ہے, یعنی پالنے پوسنے والا.
रब बोल के उसके बाद क्या बोला अल्लाह ताला, क्या बोला? जिसने सब आसमानों और जमीनों को 6 दिनों में पैदा किया। ये क्या है? पालने पोसने वाला, यानी चेरिशियर, उसके बाद क्रिएटर, और उसके बाद क्या? फिर अर्श पर कायम हुआ। तीसरा क्या बोलता है? डिक्टेटर। चेरिशियर, क्रिएटर, डिक्टेटर, ये 3 सिफात है खुदा की। अब बताइए, ये 3 हिसाब से अगर आप है किसी के, तो आप उनसे क्या डिजर्व करेंगे, या उनसे क्या आप क्या चाहेंगे? ये अंदाज से जो है बात यहाँ समझाई गई। नेक्स्ट। अब आइए, जमीन में जो फसाद बरपा है उसकी बुनियादी वजह क्या बता रहा अल्लाह ताला? जमीन में जो फसाद बरपा है उसकी बुनियादी वजह अल्लाह ताला बता रहा क्या है, देखिए। हाँ, ओके। जो लोग अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं, देखिए, जो लोग अल्लाह से मजबूत अहद बांधने के बाद तोड़ देते हैं, अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं। देखो, तोड़ना जोड़ना, मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कटिंग एंड जॉइंट की बात। और जमीन में फसाद बर्पा करते हैं, हकीकत में यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। अब अल्लाह जोड़ने के लिए कहा, उसे जो है तोड़ते हैं बोल के बोला। तो जोड़ने की बात क्या है? अल्लाह और बंदे के दरमियान रिश्ते को जोड़ना है, बंदे और बंदे के दरमियान रिश्ते को जोड़ना है, कौम और कौम के दरमियान रिश्ता जोड़ना है, पड़ोसियों के दरमियान रिश्ता जोड़ना है, बीवी शौहर के दरमियान रिश्ता जोड़ना है। ये जोड़ना क्या है? रिकंसिलिएशन है। दिस इज द रिकंसिलिएशन। ये काम हम करने के लिए आपको कहा, तो आप में से कुछ लोग ऐसे निकले वो तोड़ने वाले बन गए हैं, तोड़ने वाले बन गए। आप जरा गौर कीजिए, आज इस्लाम के नाम पे हम हिंदुस्तान के अंदर क्या करते हैं? अगर कोई बंदा कलमा पढ़ा तो उसके माँ बाप से तोड़ते हैं, उसके जबान से तोड़ते हैं, उसके कल्चर से तोड़ते हैं, हाँ, और उसके कौम से तोड़ते हैं, उसकी तारीख से तोड़ते हैं, और जब हमारी मेजॉरिटी बन गई तो जमीन भी तोड़ते हैं। हाँ, अगर हम जब ये 35-40% हो जाते, हम 50% हो जाते, तो हमको खित्ता अलग कर दो बोल के बोलते हैं हम। ये है तारीख हमारी। अब बताइए, तोड़ने वाले कौन है? तोड़ने वालों पर लानत होगी, रहमत होगी। अब दूसरों को तोड़ने वाले बोल रहे हैं हम खुद तोड़ने वाले बन के हैं आज। आज हम कौम कहने के लिए तैयार नहीं हैं। अब कौमी रिश्ता तोड़ लिए हम। क्या जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब अरब ईमान लाए, तो क्या अरब अपने अरबों को गैर कौम कहा? हजरत उमर, हजरत अबू बकर, अबू जहल, अबू लहब को गैर कौम कहा? ये इन्हें कौम को तोड़ना है। अगर ऐसा कहेंगे तो कौम को तोड़ना है, जबकि तोड़ना अल्लाह को नापसंद है। अल्लाह जोड़ने के लिए हमको बोला, तो हम तोड़ते हैं। अब तोड़ने की बात एक ही है, अल्लाह ताला के पास इजाजत है, वो अकीदे के मामले में है। आपका अकीदा अलग शिरकिया है तो हम आपसे टूट जाएंगे, ये जायज तोड़ना है। हाँ, मगर उस सिवाय अकीदे के बकिया किसी चीज को तोड़ना नहीं है, चाहे वो कल्चरल रिलेशन हो, या हिस्टोरिकल रिलेशन हो, या फिर जो है उनका क्या कहेंगे कि उनका जो खान पान का मामला हो, ये किसी भी चीज में उनको तोड़ना हमको इजाजत नहीं है। हमने हर एतबार से लोगों को तोड़ना वो किया। अब उससे क्या होता है? रिजल्ट बता रहा अल्लाह ताला। रिजल्ट क्या है? जमीन में फसाद बर्पा होता है। जमीन में क्या होता है? राइट्स पैदा हो जाते हैं। आज क्या है? जमीन में फसाद है। ये फसाद की वजह कौन है बोलिए आप? ये फसाद की वजह कौन है? ये फसाद की वजह हम हैं। हम तोड़ा, कौम से हमने तोड़ा। लोगों को जो है हर एतबार से हमने तोड़ा। और लोगों को नफरत की नजर से देखने वाले कौन है? हम हैं, दूसरे नहीं। दूसरों का देखना वो फर्स्ट नहीं है, वो सेकंड है। वो एक्शन नहीं है बल्कि रिएक्शन है। आज हिंदू हमसे नफरत करते हैं, वजह क्या है? हमने उनसे नफरत किया पहले, उस नफरत का रिएक्शन में वो लोग नफरत हमसे करते हैं। ये हम तोड़ने वाले बने हैं। ये बात जो है तोड़ना, ये लानत की बात है। हकीकत में यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तो ये तोड़ने का काम हमने किया, नुकसान जो है हम ही उठाते हैं। नेक्स्ट। मसूद भाई नेक्स्ट। ओके, सॉरी।
ओके ओके, थैंक यू। और अल्लाह ताला यहाँ से लिया, ये बात तो आ गई है आपके सामने। मुआहिदा, अब यहाँ देखिए, मुआहिदा टूटना, फिर उसको सुलह के बारे में अल्लाह ताला बता रहा 4:90, सिवाय उनके जो उस कौम से ताल्लुक रखते हो जिनसे तुम्हारा माहिदा हो चुका है, या जो तुम्हारे पास इस हालत में आए कि तुमसे जंग करने से भी तंग दिल हैं और अपनी कौम से भी जंग करने से तंग दिल हैं, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो उन्हें तुम पर मुसल्लत करता और वो तुमसे यकीनन जंग करते। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी इख्तियार कर लें और तुमसे लड़ाई ना करें और तुम्हारे जानिब सुलह का पैगाम डालें, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उन पर कोई राह लड़ाई की नहीं रखी। यानी नॉन मुस्लिम्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुमसे सुलह करना चाहते हैं, तो उनसे सुलह कर लो। यानी इससे क्या समझ में आया? नॉन मुस्लिम, टोटल नॉन मुस्लिम एनिमी नहीं है हमारे। जो लोग दुश्मनी करना चाहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं उनको हम जो है मिलाने के लिए तैयार नहीं। अभी मेरा जो है प्रैक्टिकल तजुर्बे की बात है, आप भी कहीं आप पूछ के देखिए, मिसाल के तौर पे हिंदू मुस्लिम बच्चे जहां पढ़ते हैं स्कूल्स के अंदर, मैं परसों एक रिपोर्ट लिया बच्चों के पास से, 6th क्लास 8th क्लास के दरमियान जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे मैं एक रिपोर्ट लिया, वहां 50% तकरीबन जो है हिंदू मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। तो जब उनसे पूछा कि मुस्लिम बच्चों से, क्या बेटा आप लोग जो है जो ग्रुप जो रहते ना, फ्रेंड्स रहते ना, तो क्या आपके फ्रेंड सर्किल में स्कूल में कोई हिंदू बच्चे भी हैं क्या, ईसाई बच्चे हैं क्या? बोले तो बच्चे बोले छी छी छी, वो तो काफिर है, उनसे हम क्यों मिलते हैं, हम उनसे नहीं मिलेंगे, हमारा ग्रुप है, हम मुस्लिम बच्चे, हम मिलके रह रहे। कौन बोल रहे? 7th क्लास 8th क्लास वाले बच्चे बोल रहे बात। क्या बात है, जरा सोचिए। तू बोल रहे बच्चे। और मैं उनको ये पूछा कि ठीक है भाई, आप उनको नफरत करते हैं ना, उनसे नाराज है, ठीक है, आप लोग एक ग्रुप बना लिए, मुस्लिम बच्चों का ग्रुप अलग रह रहा, ठीक है, मगर वो बच्चे तुमसे दोस्ती करना चाह रहे क्या? बोल के पूछा मैं। बहुत अहम बात है, देखिए प्रैक्टिकल बात है, आप भी कहीं आजमा के देखिए किसी मुकाम पे। तो बोले वो बच्चे, मुस्लिम बच्चे बोल रहे हैं, हाँ हाँ मामा, वो लोग जो है हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, मगर हम ही उनको ढकेल दे रहे, हम ही उनसे जो है वो करीब नहीं जा रहे। क्यों? काफिर है ना, वो काफिरों से नहीं मिलना है ना, वो गैर कौम है ना, ऐसा बोल के बच्चे बिल्कुल एक नादानी के अंदाज में बात कर रहे। अब बोलिए उन बच्चों के दिलों में नफरत कौन डाला? बोलिए, क्या आरएसएस वाले डाले, विश्व हिंदू परिषद वाले डाले, या हम डाले? हमने नफरत पैदा किया, हमने अदावत पैदा किया, जरा गौर कीजिए। तो लिहाजा सारे मुस्लिम यानी सारे गैर मुस्लिम दुश्मन नहीं हैं। नेक्स्ट जी, अब यहां देखिए 13:21, और वो जो जोड़ते हैं, देखिए जो जोड़ते हैं उसे जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, और अपने रब से डरते हैं और हिसाब की बुराई से अंदेशा रखते हैं। देखिए, यानी अल्लाह मियां जिसको जोड़ने के लिए कहा उसको जोड़ते हैं और तोड़ते नहीं। और जो है अल्लाह ताला क्या चेतावनी दे रहा है? अगर तुम जो है इसके खिलाफ उल्टा मामला करोगे तो हम जो है तुम्हारे साथ बुरी तरह जो है हिसाब लेंगे। वो लोग जो है ये काम करने से डरते हैं इसलिए कि अल्लाह ताला हमसे हिसाब लेने वाला है। नेक्स्ट 13:22, और जिन्होंने सब्र किया अपने रब की रजा चाहने को और नमाज कायम रखी और हमारे दिए से हमारी राह में छुपे और जाहिर खर्च किया और बुराई के बदले भलाई करके टालते हैं, उन्हीं के लिए अच्छे घर का नफा है। तो अल्लाह ताला यहाँ भी फरमाता है कि हमारा एक्चुअल रोल क्या होना चाहिए, हमारा काम क्या करना चाहिए। ऐसे मसाइल जब आएंगे तो सबसे पहले सब्र करना है अल्लाह ताला की रजा के लिए, नमाज कायम करना है, अल्लाह से जो है हमारा अच्छा रिश्ता रखना है, और खुले और एलानिया अल्लाह के राह में हमको जो है खर्च करना है, और जो है हमारा जो है मद्दे नजर आखिरत होना चाहिए। आखिरत
کے لیے ہم کوشاں ہوں. یہ کام کرتے ہوئے بھی اگر مسائل آتے ہیں تو ہم کو جو ہے ہمارا طریقہ ایسا ہونا چاہیے. نیکسٹ. اوکے, یہ ٹاپک اپن نیکسٹ بات کریں گے. مسعود بھائی, یہاں سے ہمارا ٹاپک کچھ چینج ہو رہا. اس پہ کچھ جی سوالات ہو تو بات کر کے آج کے لیے یہ پروگرام جو ہے یہاں ہم ختم کر دیں گے. جی اچھی بات ہے ماشاء صاحب. جی جی عزیز ساتھیو, اگر اب تک اس سیکنڈ ٹاپک پہ اللہ تعالیٰ کسے پسند کرتا ہے جو باتیں آئی ہیں اس پر اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو مائک انمیوٹ کر کے پوچھیے یا چیٹ میں پوچھیے. السلام علیکم. جو آپ وہ ایک ایگزامپل دیے تھے, دیکھیے بچوں کا, چھوٹے بچے ایسا ان کی ذہنیت خود ایسی ہے, تو مطلب ہم یہ ذہنیت کو کیسا بدلنا, یہ جو ہمارے کو مطلب دیکھنے میں آتا ہے ہمارے اسپیشلی مسلم سوسائٹی میں کہ مطلب اندر ایسا دکھتا کہ وہ فیڈ کر دیتے کہ ہمارے کو نان مسلم سے نفرت کرنا ہے. یہ چیز ہم کیسا اس کو ختم کرنا, یعنی جیسے فیڈ کیا گیا نا ویسے ختم کرنا ہے. فیڈ کیسے کیا گیا؟ پروپیگنڈا, پرچار ہے نہیں, تو ہم کو بھی پرچار سے ہی کرنا ہے. ہم کو بھی جو ہے درس قرآن کے موقع سے, درس حدیث کے موقع سے, انسانی تعلقات کے نام سے, یا مومن اور غیر مسلم کے جو ہے تعلقات کے عنوان سے, انسانیت کے عنوان سے, مختلف جو ہے موقعوں سے ہم جو ہے پھر بھی درس و تدریس کا کام ہم کریں, اس کے لٹریچر بنائیں, اس کے پیمپلیٹس فولڈرز بنائیں. بس ویسے ہی کیا جا سکتا. جی. اور یہ بھی مطلب کہا جاتا کہ ان لوگوں کو مطلب یہ قرآن میں ہے دیکھیے کہ ایسا ان لوگوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ, بلکہ تو اس کے بھی حوالے سے ایسا بولتے کہ دیکھیے میں کالج میں پڑھتی ہوں تو میرے بھی نان مسلم فرینڈز ہیں, تو میرے کو یہ چیزوں سے ایسا جھجک ہوتی. میرے کو لوگ اچھے ان لوگ کو بھی میں سمجھنے آتی ہوں, لیکن اب اور دوستی گہری کرنے میں میرے کو ایک جھجک محسوس ہوتی, رکاوٹ دکھتی. سائیکالوجی سائیکولوجیکلی یہ پرابلم آ جاتا ہے ہمارے کو, اس لیے کہ ہم نے کیا کیا, اس کے ضمن میں ایک ویڈیو میں بھیجوں گا. احمد کیا نام ان کا, جاوید غامدی صاحب کی, شاید کچھ ویڈیوز آپ دیکھے ہوں گے. میں ابھی ایک ویڈیو انشاءاللہ ہمارے گروپ میں فارورڈ کروں گا, اس کو ذرا کینلی آپ آبزرو کیجئے, تو آپ یہ مسئلے کا وجہ کیا ہے سمجھ میں آتا. اصل کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی چھوٹی سی بات دیکھیے. کوئی آدمی جب مجرم کب ہوتا بولیے, اس کے سامنے ہم جو ہے اتمام حجت کرنے کے بعد ہی مجرم ہوتا نا. وہ اتمام حجت کے بغیر کسی کو جو ہے اللہ کے نظر میں مجرم سمجھ سکتے کیا بولیے آپ؟ نہیں. چھوٹی سی بات ہے, کامن سینس کی بات ہے یہ. اتمام حجت کے بغیر کسی کو جو ہے دشمن الہی یا دشمنان مسلمان نہیں سمجھ سکتے. اگر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جو اعلان کیا, وہ کون ہے وہ جن کے سامنے اتمام حجت ہو چکا نہیں ہو چکا بولیے آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو انہوں نے دیکھا, یہ سب ہونے کے باوجود عمدن انہوں نے ٹھکرایا تو مجرم ہوئے. تو آج ہم کون سی شہادت دیے بولیے آپ؟ ہماری قولی شہادت ہے کیا ان کے سامنے, یا کوئی ہماری عملی شہادت ہے کیا بولیے آپ؟ کیا ان کے سامنے کوئی معجزات کو ہم نے ظاہر کیا؟ کیا معجزات تو نہیں ہو سکتے, کم سے کم عملی اور قولی شہادت تو دینا ہے نا. ایک اچھے ماڈل پیش کیے کہ ہم ایک آئیڈیل پرسنالٹی, ایک آئیڈیل شوہر, اگر شوہر ہو تو مسلمان کی طرح ہونا چاہیے بول کے اگر عورتوں میں آ جاتا تو کیا معاملہ ہوتا بولے آپ؟ اگر باپ ہو تو مسلمان کی طرح ہونا چاہیے بول کے اگر آتا,
اگر کرانہ شاپ ہو تو مسلمان کسی کو کرانہ شاپ ہونا چاہیے تھا. یہ فیم ہم دے سکتے نہیں دے سکتے. اگر ہوٹل ہوتا تو مسلمان کے ہوٹل صاحب ہونا چاہیے تھا. یہ فیم دے سکتے نہیں دے سکتے. اگر کوئی اسکول, ایلیمنٹری اسکول, ہائی اسکول, مسلمانوں کا اسکول دیکھیے کتنا اچھا رہتا, مسلم مینجمنٹ اسکول, ایک آئیڈیل اسکول ہم دے سکے کیا سوسائٹی کے اندر, ایک آئیڈیل گلی ہم دے سکے کیا. آج گندے جو ہے ہمارا سمبل آف ڈرٹی بن چکے ہیں ہم, سمبل آف ڈرٹی. جہاں ڈرٹی رہے گا وہاں مسلمان رہیں گے. یہ جو ہے ہم نے شہادت ہم نے قوم کے سامنے دیا. پھر ہم کو کہتے ہیں یہ ظالم ہے, یہ جو ہے یہ کیا کہیں گے ان کو, جو ہے یہ کافر ہیں مشرک ہیں بولتے. کس بنیاد پہ بول رہے ہیں ہم؟ یہ تو ظلم ہے نا. آپ کسی بھی اعتبار سے ان کے سامنے جو ہے شہادت نہیں کیا, آپ نے جو ہے اتمام حجت نہیں کیا, شہادت پیش نہیں کیا. تو لہٰذا ان کو ظالم, ان کو کافر, ان کو مشرک کہنے کی اجازت ہم کو نہیں ہے. اور اس ضمن میں انشاءاللہ بہت ساری باتیں نیکسٹ ٹاپکس میں آئیں گے. کیا سارے ہندو کافر ہیں, یہ ایک عنوان ہے ہمارا انشاءاللہ. اور نیکسٹ کسی ٹاپک کے موقع پر, کسی پروگرام کے موقع پر میں انشاءاللہ ٹاپک دوں گا. رائٹ. مسعود بھائی. جی مشتاق بھائی ایک سوال پوچھوں میں. جی جی. یہ ریکنسیلیشن کا جو اقدام ہے, یہ مطلب اس کی پہل ہماری طرف سے ہونا ہے. جی جی ہونا ہے. اس کے لیے مطلب ابھی آگے مطلب آنے والے جو حالات ہیں, کیسے مواقع ہیں, مطلب ابھی اب جیسا بعض لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, ان کے اندر اس چیز کی اویئرنیس پیدا کر رہے, تو مطلب بڑی اطمینان کی کیفیت ان کے اندر پائی جا رہی. بھائی مہینے میں ایک پروگرام کر لیں گے 1-2 گھنٹے کا, اس طرح مطلب ٹائم نکالنے کے لیے جو آمادہ ہے نا لوگ, بعض لوگ ایسے ہیں. مطلب اتنا بول رہے آپ غیر مسلم نہیں, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں. مطلب اپنی ان غلطیوں کا اعتراف کر کے اب یہ ریکنسیلیشن کے سلسلے میں اقدام کرنا ہے نا, ہم کو اقدام کرنا ہے, کرنا ہے. ابھی پریکٹیکل پروگرام کی بات ہو رہی ہے. جی ہاں, تو یہ کام کرنے کے لیے بھی بہت مواقع باقی ہیں, مطلب بہت ٹائم ہے. اب اگلے 5-10 سال میں کر لیں گے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے, یا مطلب اس کے مواقع ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیسی ہے سچویشن؟ نہیں صاحب دیکھیے, ابھی میں آپ کو ایک لنک بھیجا, وہ لنک بھی جو ہے شاید اس گروپ میں ڈالیے آپ. میں بھیجا آپ کو مسلم مرر کے نام سے جو پروگرام آیا تھا, آپ پڑھے ہو مسعود بھائی؟ جینوسائیڈ والا بول رہے ہیں آپ؟ ہاں جینوسائیڈ کے بارے میں پڑھا میں. ہاں وہ آپ اس کے اندر سرکولیٹ کر دیجئے, پڑھائیے. اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, دیکھیے وار فوٹنگ بیسس پہ ہم کو کام کرنا ہے ابھی. اس کے لیے جو ہے ویکلی یعنی اس کے مختصر اور جامع پروگرام اس کے بنائے گئے, اس کے فولڈرز پیمپلیٹس بھی بنائے جا رہے, اس پہ درس قرآن, اس پہ درس حدیث, اس پہ تقاریر کی تیاری کی جا رہی. یہ مواد جو ہے بنا کے لوگوں کے اندر اس کو عام کر دینا ہے, ایک مسلمانوں کے اندر. اور مسلمان جا کے غیر مسلموں سے کیسے بات کریں, کیا بات کریں, ان کے ساتھ کیا کیا پروگرام, کس قسم کے پروگرامز ہو سکتے ہیں, وہ بھی جو ہے ہم ان ریٹن اینڈ ویڈیوز کے شکل میں اس کی بھی تیاری کر رہے. وہ بھی جو ہے مسلمانوں کو دے دینا ہے, تاکہ مسلمان ادھر اپنے مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے یہ ریکنسیلیشن کا کام کریں, پھر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے اندر بھی یہ کام جو ہے پریکٹیکلی کر سکے. جی ابھی جو کام کرنا چاہتے ہیں بولے آپ ان کو آپ گروپ بنائیے اور ان کے سامنے جو ہے پروگرامز شروع کیجئے. ہمارے یہ ٹاپک سننے والے جتنے ساتھی ہیں, ہمارے بیٹیاں بھی ہیں اس کے اندر, بہت سارے ہمارے ساتھی نوجوان بھی ہیں, اور ان کو جو ہے یہ تربیت, یہ کانسیپٹ جو آ چکا ہے, ان کے ذریعے سے پروگرامز دلوائیے. درس قرآن, درس حدیث, ٹاپکس مختلف عناوین پہ ان سے بات کرائیے. جی جی جی. اوکے. یہ تقاریر اور مطلب درس قرآن, درس حدیث کے علاوہ پریکٹیکلی پھر مطلب لوگوں سے ملاقاتیں, وہی بول رہا ہوں, لوگوں سے ملاقات بہت آن لائن ہمارے لیے نہیں ہو سکتا نا. اس کے لیے کیا کریں گے اپن, کیا کریں گے, کچھ پریکٹیکل پروگرامز بھی ریکارڈ کریں گے. جیسے ہم کسی جو ہے ایک صاحب سے بات کر رہے, کوئی RSS سے ذمہ دار سے بات کر رہے, کوئی ان کے آفس پہ جا رہے, ان کے آفس پہ بیٹھ کے بات کر رہے, کیا ڈائلاگ ہو رہا, کیسے بات چیت چل رہی, یہ ویڈیوگرافی کریں گے. اوکے. جی جی یہ ویڈیوگرافی کر کے ہم جو ہے وہ پہنچائیں گے. پریکٹیکل پروگرام ویسا دیکھ سکتے ہیں. یا کہیں نیڈ ہے بولے کسی بھی ٹاؤن, کسی بھی سٹی میں
म्यूट हो गया आपका। लोकल के साथियों को लेके और वो ऑफिसर्स पे जाके बात करें, बात करके जो है हम बताएं उनको, ये भी किया जा सकता। जी जी। जी। तो बुनियादी अखलाकियात की बेसिस पर तो फौरन भी शुरू कर दिया जा सकता ना, खैर खैरियत पूछना, वही तो मिजाज है, पुरसी करना। मैं वही बोल रहा हूँ मैं, आप वो बुनियादी अखलाकियात है या बुनियादी कौमी मसाइल हैं, वो भरमार है, वो आप इनिशिएट कैसे करते हैं उसको, जो है वो पेनिट्रेशन कैसे हो सकती है, वो तो कई चीजें हैं। अभी मैं अभी बहुत सारी बातें आपके सामने रखा, उसके अंदर बहुत सारे नुकात आ गए ना, उन नुकात में से कोई एक नुकता ले लेके जा सकते हैं आप करंट इश्यू ले लो, अब इस वक्त जो भी चल रहा मामला उसको ले लीजिए आप। उसके लिए ना नाम भी क्या रखा है इसको, क्या भारत, नैतिक भारत, अभी जो टॉपिक में हमारी चली थी, समय के भारत, समय के भारत है, तो समय के भारत का मुद्दा लेके चलिए। अब समय के भारत कब बन सकता है, अखलाकियत बने तो ना, कैसा सही। ये जो है, जो उन्वान ज्यादा अट्रैक्टिव रहता लोगों को, उसको लेके आप जो है बात कर सकते हैं। जी जी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक हमारी मुलाकात होगी। जी इंशाल्लाह, अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद। जय हिंद। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।